نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات اور دوستو، یہ جو شب ہے جس کو 15ویں شب برات کے نام سے اس ماہ مبارک میں جو ہر سال بندوں سے آ کر ٹکراتی ہے، اس رات کے اندر جو اعمال ہے وہ کون سے اعمال ہے جو کرنا ہے، جو کون سے اعمال ہے جو نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو اس عمل کا جو اعمال کرنا ہے اس کا بھی علم نہیں ہے، اس لیے وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ان اعمال کے علاوہ دوسرے اعمالوں کو لوگ ترجیح دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ نہ جاگنے کی رات ہے نہ بڑی رات ہے، یہ مستقل جیسی دیگر رات ہے اسی طریقے پر یہ رات ہے، اور یہ جاگنے کی رات نہیں بلکہ اگر جاگنا ہے تو پھر عبادت کے ساتھ تو عبادت کی رات ہے، ورنہ نہ پھر یہ جاگنے کی رات ہے اور نہ یہ بڑی رات ہے۔ بلکہ اگر اس میں گنجائش ہے تو ہم اس میں وہ اعمال کریں جس سے ہمارا فائدہ بھی ہو اور وقت بھی ہمارا صحیح کٹے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جہاں ہم مانگ رہے تھے اللہ سے مغفرت کو، اور جہاں پر ہم نیکی سمجھ رہے تھے، جہاں پر ہم وہ کام جو اچھا سمجھ کر رہے تھے، جو اللہ کو راضی کرنے کی چاہت میں تھے، تو اس کے برخلاف نہ ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے جو کام اللہ کو ہمارا ناپسند ہو اور وہ پھر اللہ ہم سے ناراض ہو۔ ہمیں اللہ کے ناراضگی اور اللہ کے پکڑ سے بہت زیادہ ڈرنے اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں یہ 15ویں شب، اس کے اندر جو اعمال ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جتنے جو عمل ہے وہ سب انفرادی عمل ہے، کہ بندہ اس ماہ مبارک کے اس رات میں اپنے ذاتی اختیارات کے اعتبار سے وہ جو عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، قید کوئی نہیں ہے، کوئی عمل متعین نہیں ہے، اور کوئی عمل کرنا ضروری ہی سمجھ کر وہ ضروری نہیں ہے۔ خاص کر آج کی رات کے اندر کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو کرنا بالکل اتنا ضروری ہے کہ پھر اس کو نیند بھی آئے تو نیند کو چھوڑ کے وہ کھڑے ہونا چاہیے، اتنا ضروری نہیں ہے۔ یہ سمجھ لو کہ نیند آ جائے تو پھر نیند آ جانے کے بعد کوئی عمل اگر انسان ضروری سمجھ کے کرے وہ اتنا ضروری نہیں ہے، یعنی نیند سے بھی زیادہ ضروری نہیں ہے۔ انسان کو اختیار ہے، فرمایا کہ اس کو اب اللہ کے پاس میں ایک مدت کے بعد پہنچنا ہے۔ ہر انسان کو مرنا ہے، دنیا سے فوت ہو کر ہر ایک کو جانا ہے۔ ہر ایک کی زندگی کا محاسبہ اللہ کرنے والے، اور ہر ایک کے زندگی کے رات اور دن اور ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ کا اللہ حساب لینے والے، اس کی اچھائیوں کا بھی حساب، اس کے برائیوں کا بھی حساب، اس کی جوانی کا بھی حساب، اس کی عمر جو ملی ہے اس کو موت پیدا ہونے سے لے کر موت تک، یہ سارے بیچ کے لمحے جو گزر رہے ہیں ان سب کا حساب، پھر مال کا حساب، پھر علم کا حساب، پھر مال کمایا کہاں سے اس کا حساب، اور خرچ کہاں کیا اس کا حساب۔ تو اس میں جو مقدم جو چیز ہے، ایک ہے جوانی اور ایک ہے شروعات سے لے کے آخرت یعنی موت تک کی جو زندگی ہے، اس کا حساب ہوگا۔ تو اب یہ جو چیز ہے جس میں حساب ہوگا، اس سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ آگے جب اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا تو انسان کے نیکیوں کو اللہ تولیں گا، چھوٹی بھی نیکی ہو اس کو بھی تولا جائے گا، بڑی نیکی ہو اس کو بھی تولا جائے گا۔
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. چھوٹی بھی نیکی اللہ تولیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے اور اس کو اس پر بھی اجر ملے گا. اور چھوٹی سی نیکی اور چھوٹا گناہ اس کو بھی اللہ پرکھیں گے، جانچیں گے اور اس پر بھی سزا طے ہوگی. تو زندگی جو ہماری گزر گئی پیچھے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آگے آنے والی اس کا کسی کو علم نہیں. تو لہذا زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ بہت قیمتی زندگی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے 3 طرح کے اعمال کو اللہ کھول کر رکھ دیں گے. ایک تو اس کے نیکیاں ہوں گی، دوسرے اس کے گناہ ہوں گے، اور تیسرے اللہ کی نعمتیں ہوگی. تیسرے اللہ کی نعمتیں ہوگی. اللہ پاک اس وقت میں ان نعمتوں کو کہے گے کہ جو تو اس بندے کے ساتھ دنیا میں جڑی ہوئی تھی، آج تو اس کا معاوضہ اس سے لے لے، اس کی قیمت لے لے. ان نعمتوں کے انبار میں سے ایک چھوٹی سی نیکی اس بندے کے عمل کے پاس جائے گی اور وہ اپنی قیمت وصول کرنے کے لیے وہ لیتے رہیں گی. تو اس کی اس ایک چھوٹی سی نعمت ان سارے نیکیوں کو اپنے قیمت کے عوض میں لے کر ختم کر دیں گی اس کے نیکیوں کو، یہاں تک کہ اب اس کے پلے میں کوئی بھی نیکی باقی نہیں رہے گی. اب یہ نعمت جو ہے وہ نعمت اللہ سے مخاطب ہو کر کہیں گی الہ العالمین اس نے تو میرا بھی حق ادا نہیں کیا، لہذا میری بھی قیمت ادا نہیں کی. تو باقی نیکیاں جو ہے اور نیکی اللہ کی نعمتیں اور جو باقی ہے وہ تو ابھی باقی ہے، اس کا تو ابھی انسان سے معاوضہ اس کو ملا ہی نہیں ہے. کتنی نعمت ہے اللہ کی. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہماری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے. آنکھ بھی ایک نعمت ہے. پہلی بات تو انسان کو اللہ نے پیدا کیا، یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان صحیح سالم زندہ پیدا ہے، زندہ ہے. اس کے ہاتھ اس کی نعمت اللہ کی نعمتیں ہے. اس کے ہاتھ کے اندر اس کو محسوس ہونا سوکھی ہوئی چیز اور گیلی چیز یا چھوٹی چیز بڑی چیز، نرم چیز گرم چیز، اور کپڑا اور لکڑی، ہاتھ کا محسوس کرنا. فرمایا کہ یہ الگ نعمت. انسان کے پرزے اس کے اندر وہ قوت کا ہونا یہ الگ نعمت. ہاتھ اور اس کے ناخن وہ اس کے لیے الگ نعمت. اس کے اوپر چمڑی وہ الگ نعمت. اس میں گوشت وہ الگ نعمت. اس میں رگے کا چلنا وہ الگ نعمت. اس میں خون کا دوڑنا وہ الگ نعمت. ہڈیوں کے اندر گودا وہ الگ نعمت. ہڈیاں خود ایک الگ نعمت، اور ان کا پھر انسان کے ساتھ اس کو نفع دینا وہ الگ نعمت. انسان کو اس کے ساتھ جڑ کر وہ ہر وقت کام کرنا وہ الگ نعمت. اتنی نعمتیں انسان کے ایک پرزے میں جڑی ہوئی ہے. انسان کے پورا ہاتھ اس کا صحیح سالم، یہ نعمتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہزاروں نعمتیں. انسان کے دونوں ہاتھ کے انگلیاں، پھر سر کے اندر دماغ کے اندر پھر انسان کی کھوپڑی، پھر اس کا کام کرنا، اس کے اندر رگوں کا چلنا، خون کا دوڑنا، اس کے اندر خیالات کا پیدا ہونا، سوچ کا اور حرکت اور حرارت کا اس کے اندر پیدا ہونا، صحیح اور غلط اور اچھے اور برے، نزدیک اور دور کا فرق اور محسوس کرنے کے لیے سنگل کا دینا، اور اس کے کھانے کے اشیاء، اس کے زندگی کے فیصلے لینے میں اچھے اور برے میں اس کا ساتھ دینا. یہ سارے گناہ اور نیکیوں میں اس کو سمجھ کا پیدا کرنا. یہ دماغ خود اتنا بڑا انسان کا اس کے ساتھ جڑا ہوا، وہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی اللہ کے طرف سے اس کو ملی ہوئی یا عطا کی ہوئی ہے. یہ ایک الگ پھر بالوں کا ہے، سر سے پیر تک پورے جسم کا ایزا پرزا ذرہ کتنی بڑی بڑی نعمت ہے. اگر کوئی آدمی کسی کو کہہ دے 10,000 دیتا ہوں تیری ایک آنکھ دے دے، کوئی نہیں دے گا. کوئی کہے 10,000 دیتا ہوں 2 دانت دے دے، کوئی نہیں دے گا. 10,000 کیا 1 کروڑ روپے دے دے، میں تیرے سینے سے تیرے دل کو نکال لوں، کوئی 1 کروڑ 10 کروڑ بھی دے تو دے نہیں سکتا. کوئی 50,000 1 لاکھ دے دے ہمیں تو ہم ایک ہاتھ کو دے نہیں سکتے. یہ دنیا کے اندر ہمارے اعضاء کی قیمت جو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے تمہارے لیے کتنا ضروری ہے. تمہارے آنکھ کا تمہارے لیے کتنا ضروری، کان کا تمہارے لیے کتنا ضروری، زبان کا تمہارے لیے کتنا ضروری، دانت کا تمہارے لیے کتنا ضروری، پیر اور ہاتھ کے ناخن کا تمہارے لیے کتنا ضروری. اللہ کہہ رہا ہے جسم کے
ایک ایک پرزہ تمہارے لیے کتنا ضروری ہے. اگر وہ مارکیٹ اور بازار میں ہزاروں کی تعداد میں کوئی اس کو خریدنا چاہے تو تم بیچ نہیں سکتے. لاکھوں اور کروڑوں میں اگر کوئی خریدنا چاہے تو تم دینا گوارا نہیں کرو گے, کیونکہ اس کے بغیر تم ادھورے ہے, معذور ہے, کمزور ہے. تم اس کے بغیر اپنی زندگی کو خوشحال نہیں گزار سکتے. اتنا تمہارے لیے یہ ضروری ہے. تو دنیا میں اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ تمہارا جسم, تمہارے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہر شے, ہر پرزہ یہ تمہارے لیے کروڑوں اور اربوں سے زیادہ قیمتی ہے. تو یہ قیامت کے دن ایک پرزہ کھڑے ہو کر اللہ سے کہے گا, اے اللہ میں ایک نعمت تھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی, اور یہ دنیا میں مجھ سے استعمال کر میرے ساتھ رہ کر مجھ سے ہر وہ کام کیا کرتا تھا. آنکھ کہیں گی, زبان کہے گی, کان کہیں گے, دل دماغ کہے گے, جسم کا پرزہ کہے گا, اور ایک نعمت اس کا بدل لینے جائیں گی, قیمت لینے جائیں گی. تو اس کے دنیا کی جو نیکیاں ہوگی ان نیکیوں کو وہ لینے کے لیے آگے بڑھیں گی. وہ نیکیاں جب لیتے جائیں گے, ایک معمولی سب سے کم اور کم تر نعمت اب وہ اللہ کے سامنے جب اس کو لینے کے لیے کھڑے ہوگی, اس کے نیکیوں کا انبار بھی ہو, پوری زندگی بھی اس نے سجدے میں گزاری ہو, 60-70 سال سے آگے بھی گزر چکا ہو, 100-200 سال کی بھی زندگی گزاری ہو, 500 سال اور 1000 سال تک بھی کوئی زندہ رہا ہو, اور اگر اس کے وہ سارے نیکیاں جو رات میں اور دن میں اور اجالے میں اور اندھیرے میں بھی کیا ہو, ہر وقت تسبیح اور ذکر اور ہر وقت سجدے میں اللہ کے سامنے گرا ہوا ہی کیوں نہ ہو, سارے دنیا کو پیچھے کر اللہ اللہ ہی کرتا کیوں نہ ہو, اگر وہ اس حالت میں کمائی ہوئے نیکیوں کا پہاڑ بھی لے کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے, تو فرمایا کہ وہ سارے نیکیاں اس کی ایک نعمت کے سامنے بک جائیں گی. اتنے بڑے نیکیاں ہماری ایک نعمت کے سامنے بک جائیں گی. تو وہ نیکی اللہ سے فریاد کہیں گی, وہ نیکی, وہ جو ہماری نعمت ہے وہ اللہ سے فریاد کریں گے, الہ العالمین اس نے تو میرا حق بھی ادا نہیں کیا, میری قیمت پوری نہیں دی, جتنا دنیا میں اس نے مجھے استعمال کیا, جتنا دنیا میں اس نے میرے ساتھ میں جڑ کر نفع حاصل کیے, اور جتنا دنیا میں نے اس کو خوش و خرم رکھا, اور جتنی اس کی حاجت اور ضروریات میں ساتھ میں رہی. تو میرے بھائیوں, پھر اس وقت اللہ کہیں گے اب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے, اور اس کے پورے نیکیاں میری ایک چھوٹی سی جو میں نے اسے نعمت دی تھی اس نعمت کے بدلے ختم ہو گئی. اللہ کہیں گے اب اس کا کیا جائے. اب اللہ بندے سے کہیں گے کہ اب بتا تو جنت میں کیسے جائے گا, نیکی تو کوئی ہے ہی نہیں, اور ابھی میں نے جو تجھ کو نعمتیں دی تھی, جسم الگ ہے, اعلی اولاد الگ ہے, بیوی کا ملنا الگ ہے, بچوں کا ہونا الگ ہے, لڑکوں کا ملنا الگ ہے, لڑکیوں کا ملنا الگ ہے, لڑکا اور لڑکی دونوں کا ملنا الگ ہے, دونوں کا مل کر اس کے لیے انسان کے لیے قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک بننا, دل کے لیے قرار اور سکون کا ذریعہ بننا, ایک دوسرے کے لیے وہ دکھ اور درد میں ماں باپ کے ساتھ کھڑے ہونے والی صالح اور نیک اولاد کا ہونا ایک الگ نعمت ہے. اولاد کا ملنا, دونوں کا مل کر بچپن سے لے کر پھر اس کو پال پوس کر ساتھ میں اس کے اپنے زندگی میں رکھنا, پھر جوان ہو کر اس کے نکاح کی خوشی کو دیکھنا, پھر اس کے کامیابیوں کے خوشیوں کو دیکھنا, پھر اس کی اولاد کو پیدا ہوتے ہوئے اس کا خوشی ہونا, اس پر خوش ہونا, اس خوشی پر خوشی منانا, اور اس میں دل اور دماغ کو راحت پہنچانا, پھر وہ اولاد کا سامنے دوڑنا اور چلنا, یہ بھی الگ الگ نعمتیں. ان اولادوں کو سینے سے لگانا, ان کو کندھوں پر بٹا کر قہقہے لگانا, یہ بھی ایک الگ نعمت اور الگ ہی مزہ ہے. ناتے اور پوتوں کا اس کے ساتھ میں جڑ کر رہنا, اس کے ساتھ پیار اور محبت کا کرنا, اس کی اطاعت کرنا, اس کے لیے پانی کا لانا, اس کے لیے چپل اور جوتے کا سیدھا کرنا, اس کے آس پاس کھڑے ہو کر اس کی خدمت کرنا, بڑے ابو کے نعرے لگانا, دادا اور نانا بننے کی خوشی کا مل جانا, یہ الگ الگ نعمتیں ہیں. پھر اولاد کی اولادوں کا یہ سب کا کامیاب ہونا, یہ بھی یہ سب الگ الگ نعمتیں ہیں. پھر ان سب کے ساتھ ایک گھر کا ملنا, جو ایک گھر کے اندر رہنے کی اللہ کی طرف سے توفیق کا ملنا, پھر اس کے لیے چھت کا ملنا, در و دیوار کا ملنا, اس کے لیے لائٹ اور فین کا انتظام ہونا, اس کے بیٹھنے کے لیے قالین اور بستر اور کرسی کا انتظام کرنا, یہ ایک سب کی سب نعمتیں ہیں. اس کے لیے کھانے کے لیے اچھی سے اچھی غذائیں اس کے گھر میں موجود ہے, جو وہ کھاتا ہے, جو وہ چاہت رکھتا ہے, جو اس کے دل پسند ہے, وہ ان غذاؤں کا اس کے گھر کے اندر اسٹاک ہونا, ان سارے غذاؤں کے ساتھ گھر میں انسان خوش و خرم رہنا, پھر وقت پر کھانا ملنا, پانی
ملنا, گھر کے اندر پھر وقت پر ہر چیز اس کے حساب سے چلنا, ساری نعمتیں جو ضرورت ہے وہ مل جانا, سر میں درد ہو دواؤں کا مل جانا, اگر کوئی پیٹ میں درد ہو تو گھر کے لوگوں کا اس کے لیے تڑپنا, اس کے سامنے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا, شفقت کرنا, یہ ساری نعمتیں ہیں. اولاد کا ملنا, نعمتوں کا ملنا, خزانوں کا ملنا, مال کا ملنا, عزت کا ملنا, آبرو کا ملنا, آل و اولاد کا ملنا, ان سے علاوہ دنیا میں انسان گھر سے باہر نکلنے کے بعد اس کو عزت کا ملنا, روڈ اور مارکیٹ پر چلتے ہوئے انسان ہے اس کی شناخت ہونا, لوگوں کا اس کے آگے پیچھے آنا, لوگ اس کی مدد کرنا, اس نے لوگوں کی مدد کرنا, لوگ اس سے بات کرنا, یہ اس کو سمجھنا, یہ بھی ایک نعمت, لوگوں کی بات کو سمجھ کر اس پر اس کو جواب دینا, یہ بھی اس کے لیے ایک نعمت, لوگوں کا اس کے ساتھ میں بیٹھ کر قہقہے لگانا, اس کو خوش رکھنا, دل کو خوشی پہنچانا, یہ بھی ایک نعمت. دنیا میں زمین کا اس کے لیے بچھا دینا, آسمان کا اس کے لیے کھڑا کر دینا, زمین سے پانی کو نکالنا, زمین سے غلوں کو نکالنا, زمین سے اشیاء اور خزانوں کو نکالنا, آسمان سے بارش کو برسانا, پانی کو برسا کر اس کے لیے اس کا وہ فصل اور کھیت اور باغات کو ہرا بھرا کر دینا, جس سے اس کے دل کو راحت ملے, جس سے انسان کے دل اور دماغ کو چین اور سکون ملے, جس سے انسان پھولا نہ سمائے. کاشتکار کے کھیت کو پانی کا پہنچانا, اس سے فصل کو نکالنا, پھر اس کو نفع میں تبدیل کرنا, پھر اس کو گھر تک پہنچانا, پھر اس کا نفع اس کے جیب میں اس کے ہاتھ میں لانا, پھر اس سے وہ خوشی کا اظہار کرنا, آل و اولاد کے لیے پھر وہ خرچ کرنا. یہ ساری نعمتیں زمین پر, پھر آسمان سے سورج اور چاند اور ستاروں کا اس کے لیے نکالنا, پھر اس کے لیے روشنی کا صبح سویرے انتظام کرنا, اس کی شعاعیں زمین پر جہاں تک گرتی ہے وہ ساری شعاعوں کا اعلان کرنا. حدیث میں فرمایا شعاعیں جب زمین پر گرتی ہے, جہاں تک وہ زمین پر جاتی ہے, روزانہ بندے سے سوال کرتی ہے, میں جہاں پہنچ رہی ہوں, اے زمین والو سن لو, جتنے آج مکانات تعمیر ہو گئے, جتنے آج زمین کے اوپر گھر کھڑے ہو گئے, اور جتنے لوگ آج زمین کے اوپر جتنے لوگوں نے اپنے میخانوں کو تیار کیا ہے, سن لو یہ سارے زمین کی اشیاء کو ایک دن ٹوٹنا ہے, مرنا ہے, ان ساری اشیاء کو ختم ہونا ہے, فنا ہونا ہے. پھر اللہ کہتا ہے وہی شعاع روزانہ فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ زمین پر آج پیدا ہونے والوں, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, ان کو اللہ مخاطب کر فرشتوں کے ذریعے کہتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں آج او زمین پہ پیدا ہونے والوں سن لو, تمہیں بھی ایک دن مرنا ہے, گلنا ہے, سڑنا ہے, اور تمہیں بھی دنیا سے ساری اشیاء کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جانا ہے. یہ سارے اشیاء کا اعلان ہمارے لیے یاد دہانی کرانا اللہ کی طرف سے کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے, یہ بھی ایک نعمت ہے. پھر زمین پر اشیاء کا ملنا, یہ بھی ایک نعمت ہے. آسمان اور زمین اور آسمان, اس کے بیچ کی ہوا اور فضا, اور اس کے اندر انسان کے زندہ رہنے کے لیے ہواؤں کو بھر دینا. اگر وہ ہوا ہی نہ ہو تو زندہ نہیں رہ سکتا. انسان ان ہواؤں کے بغیر نہ چل سکتا, نہ سو سکتا, 1 منٹ 5 منٹ زندہ رہ سکتا, اس سے زیادہ اس کے لیے جینا مشکل. اس کے لیے انسان کا والد صاحب کہنا مشکل, اس کے بعد اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کہنا مشکل, اس کے بعد اس کے لیے خاوند اور شوہر کہنا مشکل, اس کے بعد اس کے لیے ابا کہنا مشکل, اس کے بعد اس کے لیے دوست اور بھائی اور برادر کہنا مشکل. کیونکہ اب یہ کل تک جو ہے تو بھائی صاحب تھے, ڈاکٹر صاحب تھے, انجینئر صاحب تھے, حافظ صاحب تھے, لیکن جب وہ ہوا ختم ہو گئی اب یہ میت صاحب بن گئے. باپ بھی تھا تو میت صاحب, اور شوہر تھا تو بھی میت صاحب, عورت تھی بیگم تھی تو میت صاحبہ, اور اگر دوست اور احباب بھی تھے تو کل تک نام سے لے کر کہا جاتا تھا میرا پیارا دوست, میرا پیارا بیٹا, لیکن اب وہ میت صاحب بن گئے. صرف یہ ہوا 5 منٹ کے لیے, 10 اور 15 منٹ کے لیے اگر اللہ اس کو روک دے, کتنی بڑی نعمت. یہ اتنی بڑی بڑی نعمت قیامت کے دن کھڑے ہوگی اور کہے گی بتاؤ ہمارے لیے تم نے استعمال, ہمیں ساتھ میں لے کر, ہمارا نفع اٹھا کر اور ہم کو لے کر ہمارے ساتھ تم اب جڑ کر, اور ہمیں اللہ نے جو فری اور گفٹ میں تمہیں دیا تھا ان سب کو تم نے لے کر اللہ کی کیا جو ہے شکر ادا کیا ہے. اللہ کا تم نے کیا شکر ادا کیا, اور اللہ کو تم نے کتنا راضی کیا. یہ ایک ایک نعمت اللہ کو پوچھیں گی. وہ دین آنے والا, وہ دین کے آنے سے پہلے اللہ نے ہمارے لیے ایسے راتوں کو لایا, ایسے مہینوں کو لایا, ایسے دنوں کو لایا, ایسے گھڑیوں کو لایا. یہ شب برات میں اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ آنے والا دن جو ہے تمہیں نہیں پتا, مجھے پتا ہے. وہاں کتنے لوگوں کو پکڑا جائے گا, کتنے لوگوں کو جکڑا جائے گا, کتنے لوگوں کو حساب کتاب میں سخت
سختی کی جائے گی, کتنوں کے لیے جہنم اور عذابات کو ہم نے کیسے کیسے طے کیا ہے. وہ عذابات خوفناک, ڈراؤنے, دہشت والے, انسان کو رلانے والے, پگلانے والے, انسان کو جو ہے ہمیشہ کے لیے خون کی آنسو بہانے والے ایسے خوفناک عذابات جو اللہ نے پیدا کیے. اللہ کہتا ہے کہ اس سے تمہیں بچانے کے لیے میں نے ایسی راتوں کو لایا, ایسے دنوں کو لایا, ایسے مہینوں کو لایا, ایسے جو ہے تمہارے لیے میں نے میری مغفرت کو عام کر کر تمہارے سامنے رکھ دیا. آؤ میرے پاس میں, آؤ میرے پاس میں, آ کر مجھے مناؤ, آ کر میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ, آ کر مجھے رو کر بتلاؤ, آ کر میرے سامنے مجھے منوا کر بتلاؤ, آ کر مجھے رب مان کر بتلاؤ, آ کر میرے بندے بن کر بتلاؤ, میرے سامنے آ کر مجھے منوانے کے لیے میری تعریف کرو, مجھے منوانے کے لیے تم وہ الفاظ کہو جو میرے حبیب نے کہے, مجھے منوانے کے لیے تم گناہوں سے توبہ کرو, مجھے منوانے کے لیے تم نیکی کے لیے آگے رہنے کی عزائم اور نیتیں کرو, مجھے منوانے کے لیے تم میرے سامنے جھکو, رکوع کرو, سجدہ کرو, تم میرا نام لو, میرے لیے تسبیح کرو, تم میرے لیے جو عمل کر سکتے ہو وہ کرو. اللہ کہتا ہے میں کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا اور تعداد کو نہیں دیکھتا اور بڑے پیمانے والے بڑے بڑے اعمال کو نہیں دیکھتا. اللہ کہتا ہے میرے پاس گنتی نہیں ہے, اعمالوں کی گنتی نہیں ہے, اللہ کے پاس اعمالوں کا وزن ہے, اللہ کے پاس اعمالوں کا وزن ہے. اللہ وزن کرے گا, چھوٹا بھی عمل ہے, تھوڑا بھی عمل ہے اور اخلاص سے کیا ہوا ہے, چاہے اس رات میں ہو, چاہے اس ماہ میں ہو, چاہے آنے والے دنوں اور راتوں میں ہو. اللہ کہتا ہے وہ اگر اخلاص سے بھرا ہوا ہے, وہ اگر اچھی نیت سے بھرا ہوا ہے, اللہ کہتا ہے اس کی بدولت میں تیری آگے کے بھی زندگی کو ایسا سوار دوں گا, آگے کی بھی زندگی کو ایسا بنا دوں گا. اللہ کہتا ہے کہ کل جب یہ نعمتیں تیرے سامنے کھڑے ہوگی اور نعمتیں اللہ سے سوال کریں گی اور کہے گی اللہ ہمارا معاوضہ اس سے تو عطا کر, تو اس دن میں خود آگے بڑھ کر ان سارے نعمتوں کا حقوق ادا کروں گا اور تجھے اپنی رحمت اور اپنی فضل سے تجھ کو جنت میں پہنچا دوں گا. تو یہ دنیا کے اندر کی جو زندگی ہے, یہ جو شب ہے جس کو منانے کا حکم ہے, حدیث میں فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں اللہ زمین کے اوپر, پہلے آسمان پر جیسے ہمارا گھر یہ چھت ہے, فرمایا کہ زمین ہے, ایک گھر ہے, آسمان اس کا چھت ہے. پہلے آسمان پر اللہ رب العالمین اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں, اللہ کی تجلیات وہاں پر موجود ہوتی ہے, اور جب وہاں سے اللہ فرشتوں کے ذریعے اعلانات کرواتے اور کہتے ہیں کہہ دو میرے بندوں کو مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا, کہہ دو میرے بندوں کو میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ ان کی دعاؤں کو سن لوں گا. آج کی رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے تو اللہ ہر رات میں آخری پہرے پر, آخری وقت میں, رات کے آخری حصے میں اللہ فرشتوں کے ساتھ اعلانات پر اعلانات کرتا ہے. توبہ کرنے والا کوئی ہو تو توبہ کرے, مانگنے والا کوئی ہو تو مانگے, اپنے مسائل کا کوئی رکھنے والا ہو تو رکھے. اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ آخری لمحے پر ہوتا ہے, ہر رات کے آخری حصے میں. لیکن اس رات کی خصوصیت یہ, اس رات کی فضیلت یہ اور اس رات کی برکت یہ ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس رات کے شروعات میں جیسی سورج ڈوب جاتا ہے, سورج جیسے ہی ڈوب گیا اسی وقت آسمان پر اللہ بھی حاضر, اس وقت آسمان پر فرشتے بھی حاضر, اور اس وقت فرشتے اعلانات پر اعلانات کرتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پاک آج کی رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی برابر اللہ انسانیت جو ایسی جنہوں نے اپنے نفس پر, اپنے آپ پر اور اپنے نفس پر, جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا, گناہ کر 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 اس کو جو ہے خلاص کر دیا, اپنے آپ کے نفس کو انہوں نے گناہ کے نیچے دبو دیا اور اپنے آپ سے انہوں نے جہنم کا ٹکٹ خرید لیا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ کے حبیب نے کہا کہ اللہ آج کی رات بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر انسان, اللہ کہتا ہے جہنم کے مستحق, اللہ کہتا ہے ان کے گناہوں سے اللہ ان کو پاک کر کر آج کی رات انہیں جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیتا ہے. بنو کلب کی بکریوں کی ریوڑ, اتنی بڑی تعداد وہاں پر بکریوں کی, ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھی. ایک بکری کے اوپر بال کو اگر ہم دیکھیں اور سوچیں تو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک بکری میں بال کتنے بال ہے, لیکن وہ اتنے بکریوں کے برابر. لیکن اللہ کہتا ہے مغفرت چاہتے ہو تو پہلے اس کے لیے ضروری ہے ایمان کا ہونا شرط ہے, مغفرت چاہتے ہو تو ایمان کا ہونا شرط ہے, اگر تم کامیابیاں چاہتے ہو تو ایمان کا ہونا شرط ہے, اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان کا ہونا شرط ہے, اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایمان کا ہونا شرط ہے. اس لیے انسان ایمان والا ہونے کے باوجود کچھ ایسے کام, کچھ ایسے اعمال اور کچھ
کچھ ایسے خطائیں کرتا ہے جس سے ایمان سے انسان خارج ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم بار بار اللہ کا ذکر کریں، تعریف کریں اور کلمہ شہادت کی بار بار گواہیاں دیتے رہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو پڑھتے رہے، تاکہ ہمارے پرانے جو گناہ ہے اللہ اس کو اس کی بدولت اور اس کی برکات پر معاف کر کر ہمیں ایمان والوں میں شمار کر دے۔ اب جب ہم ایمان والوں میں شامل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اس ہاتھ کو ضائع نہیں جانے دے گا اور رائے گا نہیں جانے دے گا، اور اللہ آج کے اس رات کی برکت پر اللہ اس ہاتھ کی لاج رکھ کر اللہ اس کے لیے برات کا فیصلہ کر دے گا کہ جہنم سے بری ہو گئے۔ یہ رات، یہ دن، یہ مستقل جو زندگی، یہ سب کے سب اللہ کا دیا ہوا ایک انسان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، انعام ہے، ہدیہ ہے، اللہ نے اپنے مرضی سے دیا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں اس کا حساب لے لوں گا، جان کا بھی لوں گا اور مال کا بھی لوں گا۔ اس لیے اس رات کے اندر فرمایا کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو، وہ کھڑے ہو کر عبادت کر سکتا جتنی دیر وہ کرے، وہ ذکر کر سکتا اس کے بعد تو وہ جتنی دیر کر سکتا ہے کرے، اس کے بعد وہ تلاوت کر سکتا ہے تو وہ کرے جتنی دیر وہ کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ پھر اپنے آپ سے جو اذکار اور اللہ کے نام لے کر اپنے آپ کو بٹا سکتا ہے تو بٹائے۔ فرمایا جہاں تک جو کر سکتا ہے کرے، اگر نیند غالب آ جائے فرمایا چھوڑ دو ساری چیزیں، سو جاؤ، دعا پڑھو اور سو جاؤ، فجر کے اندر اٹھو، فجر کی نماز پڑھو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا پوری رات تہجد میں گزارنے کے برابر اللہ تمہیں اجر اور ثواب دے گا۔ کوئی خاص، کوئی مخصوص، کوئی خصوصیت والا کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ حدیثوں میں فرمایا کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اس رات کرنا ضروری ہے اور اس رات وہ نہ کرنے پر مجرم ہے اور نہ کرنے پر سزا کا مستحق کچھ نہیں ہے۔ 3 اعمال کے بارے میں فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں حدیثوں میں، کئی حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، اور ان حدیثوں میں اکثر احادیثوں میں فرمایا کہ بہت ساری حدیثیں ضعیف ہے، لیکن علماء کراموں نے 18 صحابوں سے اس کو نقل کیا ہے، اس لیے اس کا مقام یہ رکھا ہے کہ اگر انسان ان راتوں میں اگر اعمال کر لے، جاگ لے تو بہتر ہے، اگر نہ جاگے تو بھی بہتر ہے۔ 3 اعمالوں میں ایک عمل ہے رات میں عبادت کا کرنا، چاہے وہ گھر میں کرے وہ زیادہ بہتر ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھے، اپنے گھر میں تلاوت اور سجدے کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ مسجد میں جتنا کر سکتے اتنا کرے، نہیں تو گھر میں کرے۔ دوسری چیز فرمائی کہ دوسرا عمل انسان کے لیے کہ وہ ہے قبرستان کا جانا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان میں جانا انسان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کیونکہ انسان کو اپنی موت یاد آئے، انسان کو اپنا آخری ٹھکانہ، آخری منزل اس کے سامنے ہر وقت رہے۔ لیکن اللہ کے حبیب نے یہ نہیں کہا خاص اور خصوصی طور سے کہ ہر شب برات میں ہی جانا ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے زندگی میں ایک مرتبہ شب برات میں جو ہے جنت البقیع کے اندر اپنے آپ کو لے کر گئے، ایک ہی مرتبہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان پہنچے اور وہ جانے کا انداز بھی نرالا، ان کا جانا بھی شان و شوکت والا، ان کا آنا بھی شان و شوکت والا، وہاں جا کر اللہ کے سامنے سوال کرنے والا وہ انداز بھی نرالا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بستر لگایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے دیر کے بعد دیکھتی ہوں تو کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر میں موجود نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ کہیں گئے ہو، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے میں پہنچ گئی، یہاں تک کہ مجھے وہ وہاں نظر آئے جہاں پر جنت البقیع ہے قبرستان میں۔ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام وہاں سجدے میں ہے اور اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھ کر فوراً اپنے آپ کو واپس لے آئے، اپنے گھر کے اندر واپس آئے، وہ اپنے آپ کو انہوں نے سلا دیا، کہیں نبی علیہ السلام کو پتہ چلے تو ناراض نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام آئے لیکن سمجھ گئے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں مجھے شک ہوا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ محمد رسول اللہ تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ تو کہا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ تو فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے جنت البقیع قبرستان اللہ کے حکم سے گیا تھا کہ مرحومین جو دنیا سے گزر گئے اور اللہ کے جو مخلوق اور جو بندے اور میرے جو امتی ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کے لیے
تو یہ عمل وہاں نبی علیہ السلام کے زندگی کا ایک عمل۔ اب عبادتوں میں عبادت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر کی جائے، عبادت اس کو کہا جاتا ہے جو نبی نے کیا، عبادت وہ ہے جو اللہ کے حبیب نے کرنے کو کہا، اللہ کے حبیب نے ہر وقت کہا بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھو، سنت ہے تو وہ سنت ہے، وہ اس وقت بھی ہے جب طہارت کو جاؤ، یا اس وقت بھی ہے جب بیت الخلاء میں ٹوائلٹ کو جاؤ، یا اس وقت بھی ہے جب کسی کام اور کسی غرض سے اندر داخل ہو جائے، تو فرمایا اس جگہ پہ جاؤ تو اس وقت دعا کا اہتمام کرو، چاہے دن میں ہو رات میں ہو، جب بھی جاؤ تمہارے لیے دعا کا پڑھنا ضروری ہے۔ ایک عمل وہ جو مستقل کیا جائے وہ کرنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، وہ زندگی بھر کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہو گئی، اس کا طریقہ جو نبی نے بتلایا وہی طریقے پر نماز کو 2 ہی رکعت پڑھنا، یہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ رہا، یہ دین بن گئی۔ اگر کوئی کہے کہ فجر کے اندر میں 2 نہیں 4 رکعت پڑھوں گا، کئی ہفتے گزر جاتے فجر نہیں ملتی، آج فجر کو آیا ہو کیوں نہ میں 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھ کر رب کو راضی کر لو۔ اگر یہ خیالات کے ساتھ اگر آدمی 2 کی جگہ 4 پڑھ لیتا ہے، اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، لیکن وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ جبکہ نماز پڑھا لیکن وہ نماز اس کے لیے کیا بن گئی؟ سزا کا مستحق بن گئی، اور وہ نماز اس کے لیے وبال جاں بن گئی، وہ نماز اس کے لیے عبادت اور نیکی کی جگہ گناہ بن گئی، کیونکہ اس نے وہ عبادت اپنے انداز پر کی۔ ایسی ہر نماز کو اللہ کے حبیب نے بتلایا کیسے پڑھنا، اللہ کا حکم ہے اس کو کیسے ادا کرنا، اسی طرز پر کرنے کا نام دین ہے۔ اللہ کے حبیب نے قبرستان جانے کے لیے بھی بتلایا، زندگی میں ایک ہی مرتبہ گئے، تمہارے لیے بھی ایک ہی مرتبہ جانے پر سنت ادا ہو گئی۔ اب ضروری نہیں ہے ہر بار ٹکرے مارو، ہر بار دوڑو بھاگو، ہر بار وہاں پر پہنچو، اور ہر بار اپنے آپ کو قبرستان میں لے جا کر بٹھاؤ، ہر بار وہاں پر چراغیں لگاؤ، ہر بار وہاں پر پھول کو بچھاؤ، ہر بار وہاں پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاؤ، ہر بار وہاں پر اپنے انداز سے اپنے آپ کو پہنچا کر دنیا سے بے خبر ہونے کی جگہ پر دنیا کی باتیں کرنے میں لگ جاؤ۔ ہر بار جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن ضروری سمجھ کر اس رات کا وہ حصہ سمجھے، اور اگر وہ جائے تو یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھو، ایک مرتبہ گئے، ہم نے اگر زندگی میں ایک مرتبہ اپنے آپ کو لے کر گئے تو فرمایا کہ وہ ہمارا سنت والا عمل پورا ہو گیا۔ اب یہ عمل نبی علیہ السلام کے جانے کا طریقہ بتلایا، جانا کیسے ہے۔ نبی علیہ السلام اکیلے گئے، اکیلے اپنے گھر سے اٹھے، اکیلے نکلے، اپنے بیوی کو بھی پتہ نہیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی کہا نہیں، اپنے چہیتے اور جانثار صحابہ کو بھی بتلایا نہیں، اپنے دوست اور احباب کو بھی نہیں بتلایا۔ ایسے صحابہ جو نبی کے اشاروں پر اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لے کر کھڑے ہونے والے، لیکن ایسے صحابہ کو بھی نہیں بتایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور چہیتی بیوی حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی نہیں بتلایا، جبکہ وہ گھر میں ان کے ساتھ ہے۔ یہی طریقہ ہے، اکیلے جاؤ، جھوم اور مجمع اور لوگوں کے ساتھ اور دوست احباب کے ساتھ اور مجمع کے ساتھ جانا، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، اور نہ نبی نے یہ طریقہ بتلایا۔ نبی کا طریقہ نہ بیوی کو بتلایا، نہ دوستوں کو بتلایا، نہ دوستوں کو ساتھ لیا، نہ صحابوں کی جماعت کو ساتھ لیا، نہ ان کے ساتھ پہنچ کر وہاں پر اپنے آپ کو لے گئے، نہ انہوں نے وہاں پر اپنے آپ کو سواریوں سے لے کر گئے، نہ انہوں نے اپنے بستی کے علاوہ دوسرے علاقے کے قبرستان میں گئے۔ یہ وہ اعمال جو نبی نے کیے وہ اعمال ہے جو ہمیں کرنا ہے، تو پھر ہم دیکھیں عبادت ہمارا عمل بنتا ہے یا پھر نہیں بنتا۔ ہم جاتے قبرستان تو مجمع کے ساتھ، ہم جاتے قبرستان تو مومن پورا، ہم جاتے قبرستان تو فلاں جگہ، ہم جاتے قبرستان تو فلاں جگہ، ہمارے بغل کا قبرستان، ہمارے آب و اجداد جس قبرستان میں مدفون ہے وہاں جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قبرستان میں اس غرض سے جائے اور قبرستان میں اس نیت سے جائے کہ اس کے وہاں والدین ہے یا اس کے وہاں رشتہ دار ہے، اور وہاں پر وہ پہنچے، اور وہ وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ مومن مرد اور مومن عورت اور مومن مسلمانوں کے لیے اگر وہاں پہنچ کر وہ ایصال ثواب کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مشکات شریف کی روایت ہے جس میں انہوں نے کہا وہاں پہنچ کر کوئی بندہ قل هو اللہ کی سورت 1 مرتبہ پڑھتا ہے اور پھر اس
کے بعد میں جو ہے سورہ فلق سورہ ناس پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ الحاکم التکاثر یہ سورت کو پڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے اے اللہ ان سارے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا، مرد مومن اور مرد مسلمان کو بھی اور مرد مومنہ عورت کو بھی اس کا اجر اور ثواب پہنچا، اہل و عیال اور خاندان کے لوگوں کو بھی اس کا پہنچا، قیامت تک آنے پیچھے جو گزرے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے پہلے کے جو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے ہیں مسلمان مرد عورتیں، اللہ ان سب کو اس کا اجر پہنچا، اور خاص اس قبرستان والوں کو اس کا اجر پہنچا۔ فرمایا کہ یہ اسی وقت اس سب کا اجر ثواب ان سارے قبرستان والوں کو برابر برابر دیا جاتا ہے، کسی کے اندر کمی نہیں کہ اس کے والدین تھے تو اس کے اندر سے گھٹا کر سب کو تقسیم کر دیا، نہیں، نہ اس کا بھائی تھا تو اس کے ثواب سے گھٹا کر دوسروں کو دے دیا، نہیں، بلکہ ہر ایک کو 100% ثواب اور انعام ملا دیا اور سب کو پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ بندہ جس نے ان پر یہ اجر پہنچایا، ان سارے میتیں قیامت کے دن اس بندے کے حق میں اللہ سے شفاعت کے لیے فریاد کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمارے لیے وہ میت قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ کے سامنے شفاعت کے لیے کہیں گی، اللہ سے ہماری شفاعت کرائے گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قبرستان میں اپنے والدین کے قبرستان پر پہنچتا ہے اور وہ وہاں پہنچ کر ان کے لیے اثار ثواب کرتا ہے، وہ بندہ چاہے والدین کی حیاتی کے اندر اگر وہ ماں باپ کا اس نے دل دکھایا تھا یا نافرمان اولاد تھی، لیکن فرمایا وہ اگر وہاں پہنچتی ہے اور وہاں پہنچ کر ان پر اثار ثواب کرتا ہے یا ان کی زیارت کرتا ہے اور ان کے حق میں جو کچھ آتا ہے وہ پڑھ کر بکش دیتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، اس اجر اس کا انعام اللہ ان تک پہنچا اور ان کو ان کی مغفرت فرما۔ تو یہ جو اولاد تھی زمین کے اوپر جس نے ماں باپ کو کبھی ساتھ نہیں دیا، نافرمان اولاد تھی، لیکن یہ قبر پر پہنچ کر اگر یہ پڑھ کر ان کو بخش دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو میں اس پر غضبناک غصے میں تھا، میں اس سے ناراض تھا، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا، میں نے اس کے زندگی کو تنگ کرنے کے جو فیصلے کیے تھے، اللہ کہتا ہے کہ اس کے اس پڑھنے پر، ماں باپ کی زیارت کرنے پر اور قبرستان جانے پر اللہ کہتا ہے کہ اس کو فرما بردار میں شمار کر دوں گا اور اس کی دنیاوی زندگی کو بھی خوشحال کر دوں گا۔ جو بندہ جمعہ کی جمعہ جو والدین کی قبر پر پہنچتے ہیں اور قبر پر پہنچ کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں ہر جمعہ کو، تو فرمایا کہ اس کا نام اللہ خوش نصیبوں میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مغفرت کر دیتا ہوں، ایسے اللہ ان بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے جو قبرستان میں اس غرض سے جائے کہ جانے والوں کو کچھ پڑھ کر بخش دے۔ ایک اللہ والے ان کا وہ کہتے میں نے اپنے زندگی میں کچھ اعمال تو نہیں کیے، لیکن جو کچھ تھے چھوٹے موٹے وہ اعمال میرے ساتھ تھے۔ میرا انتقال ہوا، کسی نے مجھے خواب میں دیکھا، خواب دیکھنے والے نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا بنی؟ تو انہوں نے کہا میرا تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا جس پر جو ہے میری اللہ جو ہے مغفرت کر دے، میرے کوئی نیکی اور کوئی اعمال بھی ایسے نہیں تھے جس پر میری مغفرت ہو جائے، لیکن اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کیسے، کیوں؟ کہا کہ میں ایک مرتبہ قبرستان پہنچا، قبرستان مومنوں کا تھا، مسلمانوں کا تھا، وہاں پر ایک میت تھی اور وہ میت کو دفنایا جا رہا تھا، اور وہ دفنانے کے لیے میں بھی آگے بڑھا اور میں نے اللہ کی رضا کے لیے مٹی کو اپنے مٹھی پر اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی قبر کے اندر اس مٹی کو ڈال دیا، تو اللہ نے اسی وقت اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ میرے جانے کے بعد، مرنے کے بعد قبر میں اللہ پاک نے مجھ سے کہا کہ تو نے مومن مرد کے قبر کے اوپر میری رضا کے لیے ایک مٹھی بھر مٹی ڈالی، مجھے وہ ادا پسند آئی، جا میں نے تیری مغفرت کر دی۔ یہ قبرستان میں پہنچ کر قبرستان والوں کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، ان کو دفنانے کے لیے وہاں تک پہنچنا اور ان کی قبر کے لیے گڑھے کا کھودنا اور ان کے لیے وہاں کا کھڑے ہونا، وہ انسان ایسے ہے جیسا کہ وہ بخشا ہوا ہے۔ قبرستان اتنی بڑی جگہ، عبرت کے اعتبار سے اور سبق کے اعتبار سے، اللہ سے خوف اور ڈر کے اعتبار سے اور اپنے آپ کے حال پہ نظر ثانی کرنے کے اعتبار سے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم جاؤ قبرستان صرف اس لیے کہ تم وہاں پہنچ کر ان مرحومین کے لیے پڑھ کر بخشو اور یہ کہو کہ ہم بھی آپ کے پیچھے آنے والے ہیں۔
اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب بندہ قبرستان پہنچتا ہے اور انہیں سلام کرتا ہے اور سلام کر کر جب وہ میت اسے جواب دیتی ہے تو ہر ایک میت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور کہتی ہے یہ فلاں کا بیٹا یا فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں جگہ کا فلاں ہے، میں پہچانتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ تو وہ جب یہ کہے گا تو ساری روحیں اس کی طرف ایسے 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 انتظار میں اس کی طرف آگ لگا کر اور ایسے اس کی طرف لپکنے کی چاہت میں ہوگے کہ کوئی بھوکا آدمی ہو سالوں سال سے یا مہینوں اور ہفتوں سے اور اس کے سامنے اچانک کھانا کوئی لے کر آئے تو کیسا دوڑ کر تڑپ کر اس تک وہ پہنچنے کی کوشش اور چاہت رکھیں گا کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے وہ کھانا لے، وہ جلدی ہو سکے وہ اناج لے اور اپنے پیٹ میں ڈالے۔ جتنا یہ بھوکے وہاں پر فرمایا کہ جیسا یہ بھوکا یہاں یہ کھانے کے لیے تڑپتا ہے، ایسی ہی وہ میتیں، وہ روحیں، یہ سارے جو پہنچنے والے قبرستان میں جو آدمی سلام کرتا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں کا بیٹا آیا ہے تو ہمیں کوئی ہدیہ اور تحفہ دے گا۔ ایسی جگہ پر پہنچ کر اگر بندہ تحفہ نہ دے، ہدیہ نہ دے، انہیں جتنا غم اور افسوس ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ جب یہ قبر کے اندر کے جو لوگ ہیں ان کا حال اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم قبرستان جانا ہی چھوڑ دو گے۔ ایسے ہی ہے فرمایا جیسا کوئی آدمی جلتی ہوئی آگ میں ہو اور وہ سہارا ہے مانگتا ہو کسی سے یا اپنے بچنے کے لیے کسی سے مدد کو مانگ رہا ہو، جتنا تڑپتا ہے، بلکتا ہے، اچھلتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ایسی حال ہوتا ہے قبر میں انسانوں کا کہ وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی آئے کچھ پڑھ کر مجھے بخشے، ایک قل ہی کیوں نہ ہو، ایک درود ہی کیوں نہ ہو، ایک سبحان اللہ یا ایک الحمدللہ ہی کیوں نہ ہو۔ انتظار کرتے ہیں یہ میتیں، یہ انسانوں کے طرف رخ کر کر ان سے کہتے ہیں ہمارے لیے دے دو، جو بھی لائے ہو ہمارے لیے کر دو۔ اس لیے فرمایا جو میتوں کے لیے، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات پڑھتا ہے ایک مرتبہ، اس ایک مرتبہ کے پڑھنے پر اللہ تمام دنیاوی عالم کے جتنے نیک مرد اور نیک عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ پاک اس کا اجر، اس کا انعام سب کے برابر ایک ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے اسی وقت۔ اب بتاؤ ہم ایک تسبیح پڑھیں گے رات میں تو 100 دانوں والی تسبیح گھڑی میں اگر دیکھیں گے تو 25-30 سیکنڈ تو لگ جائیں گے جلدی پڑھنے والے کے لیے، اگر کوئی دھیرے پڑھیں گا تو 1 منٹ 2 منٹ لگ جائیں گے۔ 100 دانے پڑھنے کے لیے 5 منٹ ہمیں لگ رہے، 100 دانے۔ ایک دعا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ایک دعا اگر بندہ پڑھ لے اپنی جگہ پر رہتے ہوئے، پورے عالمین کے مرد اور عورت کے لیے اللہ سے فریاد کر رہا ہے اللہ بخش دے، اللہ معاف کر دے، اللہم اغفر اللہ ان کی مغفرت فرما، مومنین والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والمسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، الاحیاء منہم والاموات، اور جو زندہ ہے اور جو موت مر کر دنیا سے گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اب اس میں جو زندے زمین کے اوپر ہے ان کے بھی حق میں یہ دعا ہے۔ آج کے دور میں موجودہ انسان کتنے کروڑوں انسان ہے، وہ کروڑوں انسان کے برابر ایک ایک نیکی الگ، اور جتنے مر گئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ان سب کے میتوں کا ایک ایک کے بدلے ایک ایک نیکی کا عوض اسی وقت ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اب سوچو تھوڑا دماغ پر زور لگا کر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی اور ہمارے نبی سے لے کے آج تک کتنے لوگ دنیا سے فوت ہو گئے ہیں، ان سب کے برابر ایک ایک نیکی، اور آج اس وقت میں جو زمین پر جو لوگ موجود زندہ ہے ان کے برابر نیکیاں ہمیں کتنے سیکنڈ میں مل رہی ہے؟ صرف 10 سیکنڈ کے اندر، 5 سیکنڈ کے اندر۔ تو جنت میں جانا کتنا آسان، نیکیوں کا کمانا کتنا آسان، اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان، دفتر کو نیکیوں سے بھرنا کتنا آسان، لیکن ہم اس کام کو آگے نہیں رہیں گے، ہم کام میں آگے رہیں گے۔ قبرستان میں جو ہے دوستوں کے قافلے کے ساتھ میں پہنچنا، پھر روڈوں کے اوپر چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے گاڑیوں کے اوپر، پھر قبرستان پہنچتے پہنچتے کئی نکڑوں پر ہماری چائے پائے
چائے کا انتظام بھی، پھر اس کے بعد نکڑوں پر گھومنا اور پھرنا اور کھانا اور پینا، اور پھر پتہ نہیں کون سے کام کرتے 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 قبرستان میں آخری درجے میں پہنچنے کے بعد پھر وہاں کی لائٹوں کو دیکھ کر ہائے ہائے کرنا، وہاں کی سجاوٹوں کو دیکھ کر ہائے ہائے کرنا، وہاں کے جو ہے چیزیں اور درختوں کو دیکھ کر ہائے ہائے کرنا، پھر وہاں پر پہنچ کر پتہ نہیں کون سے کام کرتے ہیں، ان کاموں کو کرتے کرتے انسان ہائے ہائے کرتے کرتے ہی اس کا وہاں وقت نکل جاتا ہے، اور پھر بنا کچھ پڑھے، بنا کچھ کرے اور بنا کچھ عبرت لیے انسان وہاں سے پیچھے پلٹ جاتا ہے، اور پھر وہاں سے اسی طرح شور اور شرابے کے ساتھ اپنے گھر تک آتا ہے۔ نہ اس کا جانا نفع کا رہا، نہ اس کا جانا مرنے والوں کے لیے نفع کا رہا، نہ قبر والوں کے لیے، نہ زندوں کو فائدہ، نہ اس کے جاگنے کا مردوں کو فائدہ۔ تو کیا کام کا ہمارا جاگنا؟ اس لیے فرمایا کہ تمہیں جانا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ، سنت ادا ہو گئی، ضروری نہیں، لاگو نہیں، قانون نہیں، اور نہ جانا کوئی گناہ بھی نہیں۔ ایک تو ایک چیز ہے، دوسری اور تیسری چیز فرمائی کہ دوسرے دن کا روزہ رکھنا۔ دوسرے دن کے روزے کے معاملے میں فرمایا کہ یہ بھی کوئی سنت اور واجب اور فرض نہیں ہے، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے، ایک رکھ لے تو بہتر ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ اس ماہ مبارک میں شروع سے 15 شعبان تک روزے رکھنے کو اللہ کے حبیب نے کہا ہے کہ تم ان 15 دن ہی روزے رکھو۔ اگر رکھ سکتے ہو، طاقت ہے، قوت ہے، تو 15 دن روزے رکھو۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو فرمایا کہ پھر تم ان ایام بیس کے روزے رکھو، 13، 14، 15، یہ 3 روزے رکھنے کا اللہ کے حبیب نے لوگوں کو تعلیم دی۔ یہ تین روزے، 13، 14، 15 کا روزہ۔ اب یہ کل کا روزہ جس کے اندر اس کی جو روایت ہے اور جس کی اس کی جو حدیث ہے، علماء اکرام فرماتے پہلے تو یہ حدیث ضعیف ہے، دوسری بات یہ کمزور بات اور حدیث ہے، لیکن یہ ماہ مبارک میں صحابہ کی طرف سے اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں اگر کوئی بندہ اس غرض اور اس نیت کے ساتھ اگر یہ 15واں روزہ رکھے 15 تاریخ کا، کہ ایام بیس کا روزہ بھی اللہ نے کہا ہے 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھے، ایام بیس کا روزہ سمجھ کر رکھے، شعبان کا روزہ سمجھ کر رکھے، اور پھر شب ہے اور شب کے دوسرے دن اللہ نے پتہ نہیں ہمارے حق میں کیا فیصلے کر دیے، اللہ نے اچھے اور بہتر فیصلے کر دیے ہو، اس غرض اور اس نیت میں اگر اللہ کے شکرانے پر آدمی روزہ رکھ دے اور اس کو ضروری نہ سمجھے اور پھر رکھ دے، اور وہ رکھ کر یہ چاہت رکھے کہ اللہ میرا اس سے راضی ہو جائے، تو گنجائش ہے، رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی رکھنا ہی ضروری سمجھے اور نہ رکھنے والے کو ملال کرے اور نہ رکھنے والے کو برا سمجھے، یہ سراسر غلط اور اسلام اور شریعت میں نئی بات اور بدعت کہلائیں گا یہ عمل۔ اللہ نے کوئی عمل بندوں کے اوپر بوجھ نہیں بنایا، کوئی عمل بندوں کے تکلیف کے لیے نہیں ہے، اور کوئی عمل بندوں کے لیے نقصان کا ذریعہ نہیں بنایا، کوئی عمل اللہ نے انسان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ کرنے کو نہیں کہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پر ایک ستون کے ساتھ میں رسی لٹک رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ انہوں نے باندھی ہے، اور ان کا یہ طریقہ ہے، وہ رات بھر عبادت کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتی ہے، اور جب انہیں نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ رسی کو اپنے بالوں سے یا اپنے آپ سے اس سے سہارا لیتی ہے کہ کہیں نیند کی وجہ سے گر نہ جائے۔ تو اللہ کے حبیب نے فوراً کہا نکال دو، توڑ دو اور اس کو نکال کر پھینک دو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تمہیں نیند آ جائے سو جاؤ، نیند آنے پر سونا یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ نیند کا آنا یہ ایک نعمت، اور اس نعمت کا استقبال کرنا، اس پر اس کا شکر ادا کرنا، فرمایا کہ یہی ہے کہ اس نعمت کو اسی وقت انسان عمل میں لے آئے۔ نیند اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، یہ زمین پر نہیں ملتی، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اور اللہ کہتا ہے جس کو مل جائے اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے، فرض ادا کرے، اور نیند آ جائے تو کہا کہ سو جائے۔ تو یہ دوسرے دن کا بھی عمل انسانوں پہ بوجھ نہیں ہے، جس کو رکھنا ہے رکھ لے، نہیں رکھنا ہے نہ رکھے، لیکن یہ انسان کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ پورے زندگی کا اس سے حساب لیں گے، شروع سے آخر یعنی موت تک کا۔ اب جب یہ پوری زندگی انسان کی گزر رہی ہے، انسان اس میں سوچے، دیکھے، جانچے کہ میرے نیکیوں کا پلہ زیادہ بھرے گا یا پھر گناہوں کا پلہ زیادہ بھرے گا۔ اس ڈر اور خوف میں انسان جو موقع ملے، جو لمحہ ملے، جو رات ملے، جو مہینہ ملے، جو وقت ملے، اس میں فوراً نیکی کر گزرنا چاہیے، اس میں انسان پیچھے نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ اپنی شکل سے جس طریقے سے جب جو کرنا ہے بس اس کرنے کے اندر
نبی کا طریقہ تلاش کرے پہلے کہ اس میں نبی کا کیا طریقہ رہا اور اس کو کون سے طرز اور کون سے طریقے پر اللہ کے حبیب نے کیا ہے. اس طرز اور اس طریقے پر کرے گا بندہ تو پھر وہ اس کے لیے عبادت بن جائے گا. ورنہ آج کی رات میں لوگوں نے اس کو عجیب طرح کی رات بنا دیا. لوگ نہا دھو کر ایسے تیار ہوتے ہیں جیسے شادی میں دلہا تیار ہوتا ہے. انسان گھروں سے ایسے خوش اور خرم کے ساتھ اپنے آپ کو باہر نکلتا ہے جیسا کہ اس نے ملک کو فتح کر لیا. انسان ایسے خوشی کے اور قہقہے لگا کر اور گھر میں ایسے لائٹیں اور گھر میں سجاوٹیں کر کر اور گھر کو صاف سوف کر کر کپڑے اور برتنوں کو صاف کر کر اور کھانے اور پکوان اور حلوے اور ملیدے ایسے بناتا ہے جیسے کہ آج شب برات کی جگہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. انسان نے اپنے آپ کو کس موڑ کی طرف لے کر گیا اس کو بھی نہیں پتا. انسان نے یہ رات کے اندر کرنا جو کام تھا وہ کام میں شیطان کو پتا تھا کہ اس کو اس رات میں کیا ملنا ہے, اس کو اس دن کیا ملنا ہے, انسان کو اس ماہ مبارک میں کیا ملنا ہے. اللہ اس کی مغفرت کر دے گا, اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لکھ دے گا. تو شیطان یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ میں اور تم جہنم سے نکل کر جنت میں جائے. تو شیطان نے یوں آیا ایسے حق کے ساتھ, حق والوں کے ساتھ اور بزرگ اور فلاں کے نام کو اس کے سامنے رکھا اور کہا دیکھ آج کی رات حلوہ بنا, آج کی رات گھر کو صاف کر, مبارک رات ہے, مقدس رات ہے, غسل کر لے, نہا لے, پاک صاف ہے, پاک صاف ہے. کہا پھر سے نہا لے, شب برات ہے, نہا لے. اس کو نہلوا کر صابن اور پانی کا فضول خرچ کروایا اور پھر اس کے بعد اس کو اچھے سے اچھے کپڑے نہ ہو تو اس کو لانے کے لیے خریدنے پر مجبور کروا دیا اور گھر کے اندر جو نہیں کھاتا تھا اس سے بہتر آج کی رات کو خاص کر حلوہ بنوا کر اپنے گھر کے اندر پکوان بنوا کر آج کی رات کے ساتھ اس کو جوڑ دیا اور پھر سینہ تان کر اور سب سے پہلے مؤذن سے پہلے مسجد میں لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ دیکھ تو عبادت کرنے جا رہا ہے تو گھر میں یہ سب چیزیں بھی ہونا ضروری ہے. تو شیطان نے اس کے پورے نیکی کو برباد اور ضائع کر دیا. اگر بیوی سے کہا کہ یہ سب چیز, بیوی نے کہا کہ یہ بنوانا ہے, یہ پکوانا ہے, یہ کرنا ہے, تو اس کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ چیزوں سے اس کو روک سکے اور یہ بھی اس میں برابر کا شامل ہو جاتا ہے. کہتا ہے ہاں ضرور آج کی رات حلوہ اور ملیدہ بنائیں گے اور آج کی رات یہ پکوائیں گے, وہ پکوائیں گے اور آج کی رات یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, جبکہ یہ ساری چیزیں شیطان نے پیدا کی ہوئی ہے اور یہ شیطان اس کو دین سمجھ کر کروا رہا ہے. یہ بھی کر رہا ہے, ادھر یہ بھی کر رہا ہے, یعنی شیطان اس کو دونوں اعمالوں کے ساتھ ٹکرا رہا ہے اور پھر وہ مقدم اس کو یہ کہہ رہا ہے یہ ضروری ہے. پھر انسان رات میں کیا کرتا ہے, دین اور اعمال اور عبادت اور ذکر اور تلاوت اور دعا اور اللہ کے سامنے بیٹھنے اور رونے اور سجدے کرنے کی جگہ پر صرف فرض پڑھ کر بھاگ جائیں گا اور ان ساری چیزوں کے اندر لگ جائیں گا جو شیطان نے پیدا کیے. تو اس کا رات کا جاگنا بھی شیطان نے برباد کرنا تھا, اللہ کی مغفرت سے بھی اس کو محروم کرنا تھا اور اس کو دین سے نکال کر بدعات پر اس کو کھڑا کرنا یہ اس کا مطلوب تھا. اس میں وہ کامیاب ہو گیا اور انسان نے اس کو دین سمجھ کر کیا یہ بدعات ہے اور بدعات کل بدعات ضلالہ. اللہ کے حبیب نے فرمایا جتنے بدعاتی لوگ ہیں یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے کیونکہ یہ گمراہی والا راستہ ہے. کل بدعات ضلالہ, نبی کے طریقے سے ہٹ کر جو عمل ہوگا وہ بدعت ہوگا, وہ گمراہی والا ہوگا اور وہ عمل وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوگا. اور بدعات والا عمل شیطان نیکی بنا کر اس کو کرواتا ہے اور جب انسان نیکی سمجھ کر بدعات کو کرتا ہے پھر یہ انسان کے ساتھ کے رشتہ دار کیا, پھر بستیاں اور بڑے بڑے مولوی صاحب کیا, جماعتیں اور افراد اور فرد کیا, یہ سب مل کر بھی اس کو سمجھانے بیٹھ جائے یہ غلط ہے تو فرمایا کہ وہ نہیں چھوڑتا کہ اس کے دل اور دماغ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ عبادت ہے, یہ عبادت ہے. انسان برائی کو برائی سمجھتا اس لیے اس کو چھوڑ دیتا, گناہ کو گناہ سمجھتا اس لیے اس کو چھوڑ دیتا, جھوٹ کو جھوٹ سمجھتا اس لیے اس سے بچتا اور زنا کو زنا سمجھتا اس لیے اس سے بچتا. انسان فحش بے حیائی کو گناہ سمجھتا اس لیے اس سے بچتا, سمجھانے پر مان لیتا, پیچھے ہو جاتا. لیکن یہ تو وہ عمل ہے جس میں یہ انسان اس کو عبادت سمجھ رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے سمجھائے اور وہ پھر کیسے مانے اور اس کا دل اور اس کے گھر والے کیا اس کو اس پر کھڑا ہونے تیار کرے, ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے بدعات بہت بڑی گمراہی ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ دین ہی نہیں ہے جس کو لوگوں نے ایجاد کیا, دین وہ ہے جو اللہ نے بنایا, دین وہ ہے جو اللہ نے بھیجا, اسلام وہ ہے جو نبی نے کیا اور اسلام وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دنیا کو بتلایا. اس رات کے اندر یہ تین کام, یہ اس رات سے جو جڑے ہوئے تین کام ہیں.
ان تینوں کاموں کی اہمیت اور حقیقت کو جاننا ہمیں اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے آپ کو اپنے آپ کو بھی ہمیں اس کا علم نہیں، اور ہماری ماں بہنوں کو بھی اس کا علم نہیں، اور ہمارے نسلیں اور بچوں کو بھی اس کا علم نہیں کہ ہم نے اس رات کو کس شکل میں اس کو کیا کرنا ہے، اور کون سا عمل کب اور کیسے کرنا ہے، ضروری کیا ہے اور بنا ضرورت والا عمل کون سا ہے، یقینی طور سے کرنا کون سا ہے اور چھوڑنا کون سا ہے، کرنے پر گناہ ہے یا نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں پتا، جبکہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے چھوڑنے پر گناہ ہے، بلکہ انسان رات میں نہ جاگے تو بھی ثواب ہے، انسان اگر روزہ نہ رکھے تو بھی ثواب ہے، انسان اگر قبرستان نہ جائے تو بھی کوئی اس کے لیے مصیبت نہیں ہے اور نہ اس کے لیے کوئی پکڑ کا ذریعہ ہے، بلکہ انسان اپنے آرام کو، اپنے دل دماغ کو اور اپنے جسم کو، اگر وہ مرض ہے، مریض ہے، یا پھر اس کو آرام اور کھانے اور سونے کی ضرورت ہے، فرمایا پہلے اس کو اپنے اس طبیعت پر دھیان دینے کے لیے ضروری ہے، یہ اس کے لیے اولین درجہ ہے، یہ فرض ہے کیونکہ اس کو سونا ہے، نیند پوری کرنا ہے، کیونکہ صبح جب اٹھنا ہے وہ فرض نماز کے لیے اس کو اٹھنا ہے، اس کے لیے اس کو یہاں سونے کا حکم ہے۔ تو اس راتوں کے اندر جو کرنے والی چیزیں جو خرافات ہے اس سے بچنے کو کہا ہے، اس لیے فرمایا کہ ان راتوں میں اور یہ دن میں، یہ ماہ مبارک میں انسان کو چاہیے اور رمضان کی تیاری کرے، آنے والے دنوں کے لیے مشق کرے کہ روزے رکھے، لیکن نہیں رکھ سکتا تو فرمایا کہ وہ 15 تاریخ کا روزہ اگر رکھتا ہے یہ سب نیتیں کر لے، اس کے اندر ایام بیس کے روزے کی بھی نیت کر لے، اس کے اندر یہ روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھنے کا حکم دیا یہ بھی نیت کر لے، اس کے اندر شعبان میں فضیلت ہے، شعبان میں اللہ کی طرف سے بہت زیادہ انعام ہے، اللہ نے اس کے اندر رکھنے کو جو ہے تو پسند کیا ہے تو وہ بھی نیت کر لے۔ یہ نیتوں کے ساتھ روزہ رکھیں گا تو وہ انسان کے لیے انسان کے مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اور آج بہت لوگوں کے 2 دن سے فون آ رہے، کیا آج کا بھی روزہ تھا یا کل کا بھی روزہ تھا یا پرسوں کا بھی روزہ تھا، اس طریقے سے لوگوں کو یہی نہیں پتا۔ یہ 3 روزے رکھنا ضروری ہے، یہ صرف شعبان سے منتخب نہیں ہے، شعبان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہے، ہر مہینے کے 13، 14، 15 یہ 3 روزے شعبان میں، نہ 13 کو، 14 کو اور 15 کو جو بندہ روزہ رکھتا ہے یہ ایام بیض میں شمار ہوگے، ایام بیض اور شعبان کے ساتھ اس کی فضیلت جڑ جائیں گی، شعبان کے ساتھ جڑنے پر جو اجر اور انعام ملیں گا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن کوئی ضروری سمجھ کر کل کا اور آج کا روزہ صرف شعبان کے ساتھ جوڑ کر اور یہ 15ویں شب کے ساتھ جوڑ کر رکھے اور یہ اسی کو مانے اور یہی صحیح سمجھ کر اس کو کرے، یہ بدعت بن جائے گا، بدعت بن جائے گا۔ اپنی طرف سے دین کو توڑ موڑ کر اپنے آپ کو اس کے اوپر کھڑا کرنا یا اپنے گھر والوں کو اس کے ساتھ جوڑنا یہ بدعت ہو جائے گا۔ اس لیے دین کا کام نبی کے طریقے پر اللہ کے حکم پر کریں گے تو وہ عبادت بن جائے گا، اور نبی کے علاوہ جو ہوگا وہ بدعات بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے ماہ مبارک کے پہلے اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ 3 روزے بھی رکھے، نہیں رکھ سکتے تھے تو کل کا ایک ہی روزہ رکھ لے، کوئی بڑی بات نہیں، بہت بڑی نعمت ہے ایک روزے کا مل جانا، ایک دن بھر کے لیے اللہ کے لیے بھوکا رہنا، یہ زندوں کے لیے جو سعادت مل گئی۔ مرنے والے قبر والوں سے پوچھ لو، قبرستان کے اندر کا بندہ، ہر بندہ اللہ کے سامنے فریاد کر رہا ہے، رب ارجعونی رب ارجعونی، اللہ مجھے دنیا میں جانے کا ایک موقع دے تاکہ میں جاؤں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکوں، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ سکوں، ایک قرآن پڑھ کر آ سکوں یا ایک رکعت نماز پڑھ کر آ سکوں، ایک سجدہ کرنے کا موقع دے اللہ، ایک سجدہ کر آ سکوں، 1 روپیہ تیرے راہ میں خرچ کرنے کا موقع دے دنیا میں جانے کا کہ میں 1 روپیہ صدقہ کر آؤں، مجھے ایک نیکی کے کام کرنے کا موقع دے کہ میں دنیا میں جا کر ایک نیکی کا کام کر آؤں، یا ایک سجدہ کروں یا ایک میٹھا بولوں یا ایک اچھا بھلائی کا کام کر اللہ آؤں، ایک کام کرنے کا تو جانے کا مجھے دنیا میں موقع دے، تو اللہ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں، دنیا میں جانے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا، تمہیں جو موقع تھا وہ مل چکا تھا، زندگی جو دی تھی وہ دے چکی تھی، تمہارا ایک مقدار میں تمہیں دنیا میں ہم نے پیدا کر بھیج دیا تھا، وہ طے تھا جتنا وہ مل چکا ہے، اب ایک گھڑی اور ایک ساتھ بھی نہیں ملیں گی،
ایک گھڑی ایک ساعت بھی اب ہمیں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا. جو ملا تھا وہ مل چکا تھا. اللہ کہے گا کہ اب ہرگز نہیں, نہ دنیا میں تم جا سکتے ہو, ایک لمحے کے لیے کیا, ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں جا سکتے. کلا, ہرگز نہیں جا سکتے. انسان افسوس کرے گا, میں نے دنیا میں اتنے سال جیا, اتنے مہینے جیے اور اتنی لمبی مدت رہا, لیکن کتنے نمازیں ہیں میرے زندگی میں, کتنے روزے ہیں میرے زندگی میں, کتنے نیکیاں ہیں میرے زندگی میں, کتنے صدقات اور اچھائی اور خیر کے کام ہیں میرے زندگی میں. انسان اس کو دیکھ کر افسوس کرے گا, روئے گا, گڑ گڑائے گا, پچھتائے گا کہ میں نے ایسی زندگی پوری کی پوری غفلت میں گزار دے دی, اور آج تنے تنا قبر کے اندر میں اکیلا کھڑا ہوں. جس کے لیے دنیا کو میں نے کمایا, جس کے لیے میں دنیا کے پیچھے بھاگا, جس کے لیے میں نے رات دن جد و جہد کی, جس کے لیے میں نے دنیا میں سب کچھ, جس کے لیے اپنی جان اور مال کو خرچ کیا, اور ان کے لیے میں نے نماز کی پرواہ نہیں کی, میں نے ذکر اور اذکار اور قرآن کی پرواہ نہیں کی, میں نے اپنے آپ کی پرواہ نہیں کی, میں نے اپنے آپ کو نیکیوں سے نہیں جوڑ کر رکھا, میں نے اپنے آپ کو روزے سے جوڑ کر نہیں رکھا, میں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ کر نہیں رکھا. ہے میری زندگی پر لعنت ہے میرے اپنے آپ پر انسان لعنت برسے گا. اور آگے انسان کہے گا آج میں اکیلا تنے تنا کھڑا ہوں, آج نہ میرا باپ ہے جو میرے درد کو دیکھ سکے, نہ میرا بھائی ہے جو میرے درد کو سن سکے, نہ میری بیوی ہے جو میرا ساتھ دے سکے, نہ میرے بچے ہیں جو میرے پاس آ کر میری خیریت لے سکے. ہائے آج کوئی دکھ سننے والا میرے پاس نہیں, ہائے آج کوئی میری کہانی سننے والا نہیں, ہائے آج کسی کو پیغام دے کر میں بلا بھی نہیں سکتی, آج میں کسی کو کال بھی نہیں کر سکتا, آج میں کسی کو میسج بھی نہیں بھیج سکتا, ہے آج کسی کو میری خیر خبر بھی نہیں بتا سکتا. اکیلے تھنے تھنا روتا رہے گا, چیختے رہے گا, چلاتے رہے گا, میں نے دنیا میں کیا کیا, میں نے دنیا میں کیا کیا. جن لوگوں کے لیے سب کچھ کیا, آج وہ بے تحاشا اپنی زندگیوں کے اندر خوشحال اور خرم ہے. میری پراپرٹی پر قبضہ کر لیا, میری آل اولاد کہ انہوں نے اپنے مال کو, میرا مال کو اپنا مال بنا لیا, میری جائیداد اور پراپرٹی کے اوپر خوشی خوشی جی رہے ہیں, اور رات رات بھر کھراٹے لے رہے ہیں, زمین پر ہر طرف چہل پہل کر رہے ہیں. ہاں جن لوگوں نے میرا سب کچھ لوٹ لیا, جن کے لیے میں نے جو کچھ وقت تھا وہ بھی لگا دیا, ہے میرے اوپر افسوس کہ میں نے ذکر اور تلاوت کے بغیر, اللہ کے دین کے بغیر زندگی گزاری. وہ خود روئے گا, تنے تنا کھڑا ہو جائے گا, لیکن اس وقت کا اس کا رونا کچھ کام نہ آئے گا. اس لیے حدیث میں فرمایا جو موقع ملا ہے تمہیں زندگی گزارنے کا, اس موقع کی قدر کر لو, اور قدر اس کی یہی ہے کہ تمہیں جو موقع ملے, چاہے شعبان میں ہو, چاہے رمضان میں ہو, چاہے شوال میں ہو, چاہے ذی القعدہ میں ہو, چاہے پھر ذی الحج میں ہو, چاہے محرم میں ہو, یا چاہے سفر میں ہو, جب بھی تمہیں جو بھی موقع ملے, فرمایا کہ اس میں وہ کام کر گزرو جس سے رب راضی ہوتا ہے, جس سے رب راضی ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹا سا عمل ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ایک تن کا زمین سے کاٹے کا اٹھا کر کسی اور کی طرف پھینکنا یا رستے سے نکال دینا ہی کیوں نہ ہو, کسی سے خوش خلقی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو, کسی کو محبت سے بات کرنا ہی کیوں نہ ہو, نماز کا پڑھنا ہی کیوں نہ ہو, زکوٰۃ کا اور حج کا ادا کرنا ہی کیوں نہ ہو, قرآن کو دیکھنا اور چھونا ہی کیوں نہ ہو, قرآن کو سینے سے لگانا اور چومنا ہی کیوں نہ ہو, قرآن پر انگلی رکھنا ہی کیوں نہ ہو, قرآن کو زبان سے پڑھنا ہی کیوں نہ ہو, سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کرنا ہی کیوں نہ ہو, صدقات اور خیرات کرنا ہی کیوں نہ ہو, ماں باپ اور بھائی بہن کا اکرام کرنا ہی کیوں نہ ہو, ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا ہی کیوں نہ ہو, چاہے دوسرے مسلمانوں کے لیے ہر وقت فکر مند رہنا ہی کیوں نہ ہو, لوگوں کا درد اور غم اپنے دل میں لے کر جینا ہی کیوں نہ ہو, چاہے جو کر سکتے ہو کر لو. فرمایا کہ مقدس مبارک زندگی ملی, ہر انسان کو بار بار نہیں ملے گی, ایک ہی مرتبہ ملی ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس زندگی کے اندر وہ کام کر گزرو, کیونکہ ہر لمحہ, ہر سیکنڈ اور ہر دن انسان کے لیے شب قدر سے بھی زیادہ قیمتی ہے, انسان کے لیے رمضان سے بھی زیادہ قیمتی ہے, انسان کے لیے شعبان سے بھی زیادہ قیمتی ہے, انسان کے لیے شب برات سے بھی زیادہ قیمتی ہے, کیونکہ آج زندگی ہے, کل کیا پتا رمضان آئے یا نہ آئے, آج زندہ ہے, کل کیا پتا کہ پورا مہینہ گزرے یا نہ گزرے, آج زندگی ہے, کیا پتا کہ شب قدر تک جائے یا نہ جائے, آج زندہ ہے, آج توبہ کر لو, معافی مانگ لو, آج ذکر کر لو, دین کو سمجھو, دین کو اپناؤ, دین کو سیکھو, دین کو سکھلاؤ. اگر یہ کر لیا تو ہماری زندگی میں یہ رات, یہ دین, یہ گھڑی اتنی بڑی سعادت کی بن جائیں گی کہ اسی کی برکت پر آج پھر اللہ ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے گا. اس لیے ان راتوں کے اندر جو کر سکتے ہو وہ کر لو. جو سے مراد کیا,
کھڑے ہو کر جتنی عبادت کر سکتے ہو کر لو، تھک گئے نوافل پڑھو، اور اس کے علاوہ وہ نمازیں جو قضا ہو گئی وہ پڑھ لو، اس کے علاوہ جتنے کر سکتے سجدے وہ کر لو، اس کے علاوہ تھک گئے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر پھر تلاوت کرو، قرآن کی جتنی کر سکتے کرو، تھک گئے اگتا رہے رکھ دو قرآن انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر، اللہ کا ذکر کرو، بیٹھ کر تھک گئے پیروں میں ہاتھوں میں مونگے آ گئے، تھوڑا ٹہلتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو چلائے، اپنے آپ کو اسی طرح ذکر اور اذکار پر لگائے، یہ کرو یا وہ کرو یا جو کرو یہ کرنا ہے وہ کرو، لیکن عبادت میں وقت کو گزارو، صبح کی نماز تہجد کے ساتھ ادا کرو، جب نیند آ جائے فوراً سو جاؤ، اور اسی حالت پر پھر یہ نیت کے ساتھ کہ فجر کی نماز بھی ادا کرنا ہے، فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، یہ عمل اگر بندہ کرے گا اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقدس اور مبارک رات انسانوں کے لیے اللہ کے طرف سے اتنا بڑا تحفہ اور اتنا بڑا ہدیہ اور اتنا بڑا انعام ہے، اللہ فرماتا ہے اس میں بدبخت اور بد نصیب ہے وہ انسان جو اس ماہ مبارک میں بھی اور ان مقدس راتوں میں بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا، بدبخت ہے، محروم ہے، بد نصیب ہے جن کی اللہ ان راتوں میں مغفرت نہیں کرتا۔ ان میں وہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا ایک تو وہ ہے جو مشرک ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور بندگی کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اب ہم اپنے ذات سے سوچیں ہم اللہ کی عبادت کتنی کرتے ہیں اور اللہ کے مخلوق کی عبادت کتنی کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے اللہ کو منوانے کے لیے کتنا جھکتے ہیں اور ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور مخلوق کے سامنے کتنا جھکتے ہیں اور کتنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہم سوچیں ہمارا یقین اللہ پہ کتنا ہے اور مخلوق کے زمین پر بنی ہوئی اشیاءوں پر، انسان جو زندہ ان پر اور جو مر کر گزر گئے ان پر، درختوں پر، پتھروں پر، چاند اور سورج اور دریاؤں پر، اور زمین اور روئے زمین اور گھر اور وطن پر ہماری محبت کتنی، ہم یہ ٹٹولے اگر یہ محبتیں اور اگر یہ دلی تعلق اگر اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کے رب ہونے سے زیادہ ہے تو پھر یہ انسان یہ اس عمل میں شرک کر رہا ہے۔ آج انسان زمین کے اوپر اللہ کے علاوہ شرک کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی جگہوں پر کہاں اپنے مسائلوں کو لے کر گھومتا ہے، اور ان مسائلوں میں اس کی چاہت یہ ہوتی ہے میں اس میں سے نکلوں، انسانوں کے پاس جا کر فریاد کرے گا، درختوں کے سامنے جا کر فریاد کرے گا، قبروں کے سامنے جا کر سجدہ کرے گا، پتہ نہیں کہاں جائے گا اور فریاد پر فریاد کرے گا۔ اولاد والے اولاد کو مانگ رہے، کہیں پر نکاح ہوا تو کہیں پر انسان بچہ پیدا ہوا تو پیدا نہیں ہے، اس سے پہلے ماں باپ اپنے اولاد کو مانگنے کے لیے اپنے آپ کو ان اشیاء کے سامنے جاتے ہیں کہ مجھے اولاد ملے۔ اب اگر وہ اولاد مل گئی کسی کو تو اگر لڑکیاں مل گئی تو لڑکوں کے لیے لوگوں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، فلاں پیر، فلاں بابا، فلاں بزرگ، فلاں وہاں پر لڑکیاں ہیں تو وہاں پر لڑکوں کو جا کر مانگتے۔ اب اگر لڑکیاں اور لڑکے اگر اللہ اس کو دونوں بھی دے دے تو پھر اب یہ اس کے آگے پہنچتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکیاں مل گئے، ان کے نکاح کے لیے اچھے کامیاب ہو جائے، ان کے تعلیم کے لیے اچھے کامیاب ہو جائے، اور دنیا کے مسائل کے لیے کہ ان کی زندگی خوشحال گزرے، ان کا گھر بنے، بینک بیلنس بنے، گاڑی سواریاں ملے، ان کو دکھ ان کے قریب بھی نہ آئے۔ ان سب کو حاجتوں کو لے کر کہیں درختوں پر ڈوریاں باندھی جا رہی ہے، کہیں ٹہنیوں پر کپڑے لٹکائے جا رہے ہیں، کہیں پر جا کر گرے باندھ کر ان کے ناموں سے تعویذات لٹکائے جا رہے، کہیں پر جا کر سجدے کیے جا رہے، کہیں پر جا کر جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور کہیں پر جا کر ان کے مسائل پریشانیاں دور ہو اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا منتیں مانگی جا رہی ہے۔ یہ سب کرنے والے مسلمان ہیں، اور پھر یہ مسلمان اپنے نام سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ یہی تو شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ یہی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کسی اور کو کر لینا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورۃ الشعراء 25ویں پارے میں، قرآن کریم کے 25ویں پارے میں سورۃ الشعراء میں اور آیت نمبر اللہ پاک نے فرمایا ہے 49 میں، السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناث ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکران اناثا
وَيَجْعَلُهُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے ساری زمین کی قوتیں اور طاقتیں ہمارے پاس ہے۔ میں نے زمین کو پیدا کیا، میں نے درخت لگائے، میں نے درخت کے ساتھ پہاڑ لگائے، پہاڑوں کے اندر اینٹ اور پتھر کو ہم نے جمع کیا، مٹی کو ہم نے پیدا کیا۔ اللہ کہتا ہے جس جگہ پہاڑ بیٹھے وہ جگہ بھی ہم نے پیدا کی، جو پہاڑ ہے اس کو بھی ہم نے پیدا کیا، پہاڑوں کے ارد گرد جو درخت لگائے وہ بھی، پورے زمین کو ہم نے پیدا کیا۔ زمین کی ہر شے اور ہر اشیاء میری پیدا کی ہوئی ہے، سب چیز پر میری حکومت ہے۔ اور آسمان جو اتنا وسیع، اتنا لمبا، اتنا چوڑا، اللہ کہتا میں نے اس کو پیدا کیا۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے ہم نے اس کو اس کے اندر چپکا دیے، ہم نے اس کو پیدا کیا، اور ہر ایک کے اندر صفت، ہر ایک کے اندر خوبی، ہر ایک کے اندر اچھائی بھلائی کو ہم نے پیدا کیا۔ ہر ایک کو ایک کے ساتھ جوڑ کر ہم نے آسمان میں فٹ کر دیا۔ زمین اور آسمان یہ دو خاکیں ہم نے بنا کر زمین پر پانی اور ہوا کا ہم نے نظام بنایا۔ اب اللہ نے ڈائریکٹ پھر اب آگے اللہ یہ پیدا کر کر کہتا ہے یخلق ما یشاء، میں جو چاہے وہ پیدا کر دوں۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکور، میں چاہوں تو تمہیں لڑکا دوں، میں چاہوں تو تمہیں لڑکیاں دوں، میں چاہوں تو تمہیں لڑکا اور لڑکیاں دونوں دے دوں، میں چاہوں تو تمہیں لڑکا اور لڑکیاں دونوں بھی نہ دوں، میں چاہوں تو تمہیں بانجھ رکھ دوں۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا، اس کے بعد انسان بنایا، انسان کو پیدا کر کر پھر اللہ کہہ رہا ہے سن سن یہ سب میرا ہے، میرا، میں نے بنایا تجھے بھی، تیرے آب و اجداد کو بھی، حضرت آدم تک ساری مخلوق کو بھی، زمین کو بھی، زمین کی اشیاء کو بھی، اوپر نیچے اور زمین کے اندر باہر سب کو میں نے بنایا۔ اور میں یخلق ما یشاء، میں جو چاہے وہ سب چیزوں کو میں پیدا کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے بنایا، تو کہاں جا رہا ہے کہ لڑکا کہیں اور مانگتا ہے، لڑکی کہیں اور جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے کسی اور کے پاس جاتا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ زمین کس نے، آسمان کس نے بنائی یہ تو سوچ، ہوا کس نے بنائی یہ تو سوچ، ساری مخلوقات کو کس نے بنایا؟ اللہ کہتا ہے لہو ملک السماوات والارض، ساری چیزوں اور ساری اشیاء کا بادشاہ، خالق اور مالک اور رب میں ہوں۔ انسان اس طریقے سے ان ساری اشیاء کی طرف اپنے آپ کو جوڑ کر، اپنے آپ کو لگا کر شرک کی طرف اپنے آپ کو لگاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسے بندے کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، روزے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، حج کو بھی پہنچا تو بھی مغفرت نہیں ہوتی، طواف کر رہا ہے تب بھی مغفرت نہیں ہوتی، انسان ذکر میں ہے تب بھی مغفرت نہیں ہوتی، رات بھر تہجد میں ہے تب بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس گندے یقین اور عقیدے کے ساتھ اگر انسان چاہے جو نیکی کرے، چاہے جو عمل کرے، چاہے جو خیر کے کام میں اپنے آپ کو آگے رکھے، ان گندے عقیدے اور سوچ اور نیت کے ساتھ کون سا ہی کیوں نہ زمین پر کام کر لے، چاہے صدقات کا اپنے ذات سے ہو یا اپنے مال کے ذریعے ہو، جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، فرمایا کہ تب بھی یہ انسان مشرک کہلائے گا۔ سارے اعمال اللہ کہیں گا تیرے منہ پر مار کر پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ کو اس کے کسی بھی کوئی بھی عمل کی کوئی ضرورت اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ پورے اعمال کو اس کے منہ پر مار کر اللہ پاک یہ بتلا دیں گے اور کہیں گے کہ اے میرے بندے میں نے پیدا کیا ہے، تو مجھ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب مانتا ہے، آجا اب میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، میں نے تیرے لیے گھر بنایا ہے آگ سے بنا ہوا، میں نے تیرے لیے گھر بنایا ہے جس کو جہنم کہتے ہیں، اور میں نے ایک اور گھر بنایا ہے جس کو جنت کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس جنت کو میں نے تیرے اوپر حرام کر دیا ہے، تو جا نہیں سکتا اب اس میں، تو پہنچ نہیں سکتا اب اس میں۔ کیونکہ تو نے میرے ساتھ کسی اور کو رب بنا دیا۔ بیماری میں شفا، کامیابیاں، اسکولوں اور پڑھائیوں میں کوئی نفع، کوئی کامیاب اور رزلٹ اچھا نکلے، کہیں اور کوئی اور یہ مرض سے کوئی اور نکالے گا، کامیاب کوئی اور کرے گا، یہ عقیدہ اور یہ سوچ تیرا، جبکہ ساری مخلوق اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب فقیر ہو۔ اور ایسے فقیر ہے اللہ کہتا ہے تمہارے پاس کوئی بھی شے نہیں تھی، دنیا میں آنا بھی تمہارے جو ہے بس میں نہیں تھا، آئے تو بھی کوئی شے اور کوئی چیز لے کر نہیں آئے، تیرے جانے کے بعد میں نے تیرے جانے سے پہلے
جانے سے پہلے نظام چلایا، ماں باپ کے دلوں میں اور نانا نانی اور دادا دادی کے دلوں میں تیرے لیے محبت کو پیدا کر دیا، تیرے کھانے پینے کا انتظام تیرے جانے سے پہلے تیرے روزی کا انتظام کر دیا۔ تجھ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ انسان کیا ہوتا ہے، تجھ کو انسانی شکل میں ڈھانچے میں ڈھا دیا، پھر تجھ کو زمین پہ جانے کا ثم السبیل یسرا راستے سے نکالا، پھر اس کے بعد زمین پر تیری محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، اور تیرا دکھ اور تیرا غم اور تیرا بول کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے تیرے رونے کو اس انداز میں تبدیل کر دیا کہ تیرا رونا، تیرے بھوک کا رونا الگ، تیرے درد کا رونا الگ، تیرے بات کرنے کا رونا الگ، تیری کوئی خبر پہنچانے میسج دینے کا رونا الگ، ان سب کو الگ الگ کر دیا۔ کسی کے سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، الہام دلوں میں ماں باپ کے ہو جاتا، بچے کو بھوک لگی، بچے کو پیاس لگی، بچے کو درد ہو رہا ہے، بچے کو نیند آئی، یہ الہام ہوتا، انسان اسی اعتبار سے بچے کے ساتھ اپنا رویہ اختیار کرتا۔ اللہ کہتا تجھے خبر بھی نہیں تھی، تیرے جانے سے پہلے میں نے یہ سب کچھ نظام بنایا، اور تیرے جانے کے بعد میں نے تیرے لیے کھانے کا انتظام کیا، تجھے تو دانت بھی نہیں تھے، تو اتنا فقیر آیا، تو اتنا غریب آیا، تو اتنا محتاج آیا، تو زبان ہو کے بول نہیں سکتا، تیرے دانت نہیں ہے تو کھا نہیں سکتا، تیری عقل ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کر سکتا، تیرے ہاتھ ہے لیکن کوئی چیز کو پکڑ کر اٹھ نہیں سکتا، تیرے پاؤں ہے لیکن تو چل نہیں سکتا، تیرے پاس سب کچھ ہے استعمال نہیں کر سکتا، اتنا محتاج، اتنا لاغیر، اتنا کمزور بنا کر میں نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تجھ کو جو اوپر چڑھایا، اوپر چڑھ کر تو چلنے والا بن گیا، تو بولنے والا بن گیا، تو سمجھنے والا بن گیا، تو ہر چیز کے اندر فرق کرنے والا بن گیا، صحیح اور غلط کو سمجھنے کی طاقت تیرے اندر آ گئی، تیرے لیے اٹھنا بیٹھنا سب کچھ سمجھ میں آ گیا، کھانے کی چیز گرم نرم یہ تیری عقل میں آ گئی، تیرے لیے اچھی اور بری چیز گرم اور نرم کے علاوہ تیرے نفع کے لیے کون سی کھانی ہے کون سی پھینکنی ہے، یہ ساری چیزوں کا علم تجھ کو ہم نے پہنچایا، ہم نے سارا علم تجھ کو سکھایا، ساری چیزیں تجھ کو بتلائی، اور پھر تجھ کو بڑا کرتے گئے، تو اتنا محتاج تھا، تو اتنا لاغیر تھا، تو چل بھی نہیں سکتا تھا، تجھ کو چلوایا، بول بھی نہیں سکتا تھا، تجھ کو بلوایا، تو کھا بھی نہیں سکتا تھا، تجھ کو دانت دیے، تو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن تجھ کو دیکھنے کے بعد سمجھ پیدا کر دی، ہاتھ تھے پکڑنے کی طاقت دے دی، ہر چیز کو تجھ کو دے دیا وقت پر، اور پھر اس کے بعد اب اللہ کہہ رہا ہے یہ تو دیکھ پہلے کتنا بڑا تیرے ساتھ میں نے احسان کیا، اب تو مجھے ماننے کے بجائے، مجھے رب ماننے کے بجائے، میرے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے کے جگہ مجھ سے مانگنے اور ہاتھ پھیلانے کے بجائے تو کہیں درگاہوں پہ چلا گیا، مزاروں پہ چلا گیا، اور تو مندروں میں چلا گیا، اور تو درختوں کے سامنے چلا گیا، اور تو پہاڑوں کے سامنے چلا گیا، اور تو ایسے لوگوں کے سامنے گیا جو تیرے ہی جیسے ہیں، اگر ان کے سر میں درد ہو تو سو نہیں سکتے، اتنے محتاج، بھوک لگے تو کھائے بغیر رہ نہیں سکتے، اتنے محتاج، اتنے فقیر، اگر ان کے پاس پیسہ نہ ہو، بے چین اور سکون میں نہ رہے، ایسے لوگوں کے پاس جس کو درد بھی ہے، جس کو غم بھی ہے، جس کو نیند بھی ہے، جس کو کھانے کی بھی حاجت ہے، جس کو سمجھنے کی بھی لیے سمجھانے کی بھی ضرورت ہے، جس کے پیٹ کا نظام بگڑ جائے، خود کو بھی نہ سمجھ میں آئے، ایسے انسان کے پاس تو جائے جس کو پیشاب نکالنے کی بھی طاقت نہیں، جس کو ٹوائلٹ کرنے کی بھی قوت اور طاقت نہیں، جس کو غذا پیٹ کے اندر اتارنے کی بھی طاقت نہیں، ہم روکنا چاہے تو حلق میں روک دے، ہم روکنا چاہے تو حلق کے نالی سے نکال کر ہوا کے نالی میں پہنچا دے، اور تو سو جائے تو تجھ کو پتہ ہی نہ چلے کہ تو زندہ تھا اور اب فوراً مر کر تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ کہتا ایسے وقت میں جب تجھ کو میرا ماننا تھا رب ہونا، مجھ کو ماننا تھا رب ہونا، مجھ کو ماننا تھا اللہ ہونا، میری عبادت کرنا تھا، اب اس وقت میں تو نے یہ کرنے کے بجائے کیا کیا؟ تو نے مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو بچا دیا کہ میں اب بڑا ہو گیا، مجھے اچھے رزلٹ ملنا چاہیے، مجھے اچھی کامیابیاں ملنا چاہیے، مجھے 10ویں اور 12ویں کے اندر اچھے مارک ملنا چاہیے، مجھے اچھی خوبصورت لڑکی ملنا چاہیے، مجھے میرے نکاح میں جلد بازی اور نکاح وقت پر ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد انسان یہاں سے ہی آگے نکاح ہوتا ہے، پھر اولاد ہونا چاہیے، اولاد ہو گئی، اولاد اچھی ہونا چاہیے، ان سب کے لیے زمین پر چھوٹے چھوٹے بتوں کے سامنے جا کر یہ انسان اپنی حاجتوں کو رکھتا ہے، اور اللہ کہتا ہے تجھ کو پتا بھی نہیں تھا، ایک دور تیرا وہ تھا جو تو دنیا میں آیا تو بے سہارا اور بے بس تھا، لاغیر اور کمزور تھا، اب ایک دور آیا ہڈیاں چلنے لگ گئی اور مسل میں طاقت پیدا ہو گئی، خون میں جوش پیدا ہو گیا، سمجھ اور جوانی تجھ پر چڑھ گئی، اب تجھ کو صحیح اور غلط اور اچھے اور برے کی تمیز آ گئی، اب تجھ کو مجھے رب ماننا تھا تو تو نے مجھ کو رب ماننے کے بجائے مخلوق کو رب مانا۔
اللہ کہتا ہے کہ تو نے مخلوق کو رب مانا اور مخلوق کے سامنے تو نے اپنے آپ کو بچھایا اور اس میں تو نے خوشی کو تلاش کیا، مخلوق سے خوشی کو مانگا۔ اللہ کہتا ہے زمین ہے، زمین پر کوئی خوش نہیں رہ سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں نہ چاہوں، کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں نہ چاہوں، کوئی نکاح نہیں کر سکتا اس وقت جب تک کہ میں نہ چاہوں، کوئی اولاد نہیں دے سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں نہ چاہوں، کوئی لڑکا اور لڑکی نہیں دے سکتا اس وقت جب تک کہ میں نہ چاہوں، کوئی مکان اور دکان نہیں دے سکتا اس وقت جب تک کہ میں نہ چاہوں، کوئی اولاد کی اولادوں کا سکھ نہیں دے سکتا اس وقت جب تک کہ میں نہ چاہوں، کوئی بیماریوں سے نجات دے نہیں سکتا اس وقت جب تک کہ میں نہ چاہوں، کوئی صحت اور تندرستی نہیں دے سکتا اس وقت جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ اللہ کہتا ہے کوئی زمین پر خوش نہیں رہ سکتا اس وقت تک کہ جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ اس وقت عبد الملک یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے خلافت کے بعد یہ بادشاہ بنا۔ جب یہ بادشاہ بنا تو اس نے کہا میں زمین پر خوش رہ سکتا ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، ساری اشیاء میرے پاس ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے اور فوجیں بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے۔ کون یہ کہتا ہے اور کس نے یہ افواہ پھیلائی ہے کہ زمین پر انسان خوش نہیں رہ سکتا؟ لہذا آج کا پورا دن میں خوش اور خرم رہ کر بتلاؤں گا، پوری طاقتیں مل کر بھی مجھے خوش ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لہذا اس نے کہا دیکھو میں میرے محل کے اندر آج خوشی کے ساتھ پورا دن گزارنا چاہتا ہوں، لہذا میرے مسائل اور وطن کے مسائل اور میرے ملک کے مسائل، میرے رعایا کے مسائل جو ہے ان سب کو مجھ سے دور رکھو، کوئی خبر میرے کانوں میں نہ پہنچاؤ، کسی کی طرف سے جو بھی پیغام آئے وہ مجھ تک نہ آنے دو، چاہے لوگ دشمن چاہے وہ حملہ کرے، چاہے وہ بغاوت پر آ جائے، چاہے وہ کتنی بڑی بغاوت کیوں نہ کرے، کرنے دو، آج میں خوش رہوں گا، میں دیکھوں گا میں کیسے خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ اتنا کہا اور اس نے اسی حالت میں سب سے بہترین خوبصورت جو لونڈی تھی جس سے وہ محبت کرتا، اس کا نام حبابہ، اس نے لے لیا اپنے ہاتھ میں اور کہا کہ چل آج کی رات اور آج کا دن میں خوش رہنا چاہتا ہوں۔ اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اس لونڈی کو اپنے ساتھ لے لیا اور اپنے بندی کے ساتھ اس نے خلوت میں اپنے آپ کو لے گیا۔ وہاں پر سب کے سب قالین بچھے ہوئے، پردے لگے ہوئے اور چراغیاں لگے ہوئے اور سب طرف اجالا ہی روشنیاں، ہر طرف اس کی چاہت کے مطابق کہ دل کو مزہ آئے، دماغ کو مزہ آئے، سوچ میں اچھے خیالات آئے اور طبیعت کو اچھا لگے، یہ سب چیزوں کے مطابق ماحول کو بنایا۔ اور اس نے وہ جو تھی اس کی وہ محبوبہ اس کو اپنے گود میں لیا ہوا، ہر طرح کے پھل فروٹ اور ہر طرح کی نعمتیں، کھانے اور پکوان، ہر وہ خوشی جو سب کچھ تھی وہ سب جمع کر اس نے ایک جگہ لائی اور کہا کہ ان ساری چیزوں کے بیچ میں آج پورا دن میں خوش رہ کر بتاؤں گا۔ بیوی چھوڑ دی اور وہ جو پسند تھی اس کو اپنے جو ہے پیروں کے اوپر اپنے گود کے اندر اس کو لیا اور وہ جو انگور تھے وہ اس کو کھلانے لگ گیا، وہ ایک ایک انگور اس کے منہ میں ڈالتا گیا، خوشی کا وقت گزارنا چاہ رہا تھا۔ اسی دوران اللہ کی طرف سے اس کے خوشی کو بدل کر غم میں اللہ پاک تبدیل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ وہ انگور جو اس کے حلق تک پہنچنا تھا وہ حلق سے نکل کر سانس کے نالی کے اندر چلا گیا، زور کا جھٹکا لگا، زور کا جو ہے تو اس کو چھینک آئی، زور کی کھانسی پر وہ انگور کا حلق، وہ انگور کا دانہ وہ اس کے سانس کے نالی کے اندر ایسا اٹک گیا کہ اس کی سانس اندر جانا مشکل ہو گئی اور لمحے بھر کے اندر ایک جھٹکے کے اندر یہ وہ محبوبہ جس سے محبت کرتا تھا وہ وہیں پر ایک جھٹکے میں مر کر ختم ہو گئی۔ اس کی محبت میں پاگل دیوانہ چیخنے لگ گیا، چلانے لگ گیا، لوگوں کو بلوانے لگ گیا اور معالجوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، لیکن کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کو بچا سکے۔ یہ اسی وقت جو ہے تو مر کر فوت ہو گئی، وہ مر گئی، وہ ہلاک ہو گئی، وہ مر گئی۔ اب اس کا غم، اس کا صدمہ، وہ دن جو سب سے زیادہ خوشی میں گزارنے والا تھا وہ سب سے زیادہ دکھ اور غم میں تبدیل ہو گیا۔ اب اس کے محبت میں، اس کے عشق میں جو پاگل تھا اس محبت اور عشق میں یہ دیوانہ چیخنے اور چلانے لگ گیا، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو اس میت کو ہاتھ تک نہیں لگانے لگ گیا۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، اس میت کو چھوڑ ہی نہیں رہا۔
पागल हो गया, उसको पकड़ कर बैठा हुआ, क्या उसको दफन न करो, उसको नहलाओ नहीं, उसको कफन न पहनाओ, ये मेरा प्यार है, ये मेरी मोहब्बत है, मैं इसके साथ खुशी के लम्हात गुजारना चाहता था। वो उसको चीख कर याद कर 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 उसके सामने फरियाद करने लग गया, लेकिन वो मरी हुई अब दोबारा कहाँ जिंदा होती। लोगों ने देखा 3 दिन हो गए, वो लाश से बदबू आने लग गई, लेकिन वो लाश को वो हाथ नहीं लगाने देने लग गया। बनु उमैया के लोगों ने जिद कर कर अंदर जाकर उसके हाथ से उस लाश को छीना और ले जाकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। ये पागल कुछ ही हफ्तों तक चीखते चिल्लाते रहा और पागल के हालत में उसी महल के अंदर ये भी जो है दुनिया से फौत हो गया, मर गया। तो जमीन के ऊपर कोई खुश नहीं रह सकता, कोई नेमतें किसी को मिल नहीं सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। तो अल्लाह के साथ ताल्लुक और लो और दिल और दिमाग का कनेक्शन अगर हमारा जुड़ गया तो ऐसे मुकद्दस लम्हातों में तो अल्लाह पाक पूरी जिंदगी हमें खुश रख सकता है। इसलिए इन अय्यामों के अंदर, खुसूसी तौर से इस रात के अंदर, हम जो करना है वो करें, जिसमें अल्लाह के हबीब ने फरमाया शिर्क जो करेगा उसके गुनाह माफ़ नहीं, हम अल्लाह से माफ़ी मांगे। अगर हमारी ज़बान से ऐसे कलिमात, ऐसे कुफरियात कलिमात, ऐसे बोल या ऐसे अमाल या ऐसे चीज़ें हमसे अगर कभी ज़ाहिर हो गई, हमें भी पता नहीं हम कौन से अमाल के ज़रिए जो है इस्लाम से बाहर हो जाते। बहुत सारे ऐसे ऐसे बोल है जो उलमा फरमाते हैं इंसान ज़बान से मजाक में तो निकाल देता है, लेकिन वो इस्लाम के दायरे से बाहर कर देते। ये कुफ्र वाले कलिमात होते हैं, इंसान को पता भी नहीं होता। अगर कभी निकले हमारे ज़बानों से तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह के लिए उन कुफरियाती कलिमात से बचने और तौबा करने के लिए बार बार कलिमा शहादत पढ़ते रहे और अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहे। तो इंशाअल्लाह ये शिर्क वाले अमल से हम बरी हो जाएंगे। मौत गुनाहों के साथ आ जाए, उम्मीद हो सकती है जन्नत में जाने की, लेकिन मौत शिर्क के साथ आ जाए, यकीन से ये कहा जा सकता है वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा, वो हमेशा जहन्नुम में रहेगा। इसलिए हदीस पाक में फरमाया, एक तो ये है जो शिर्क करने वाला है, शिर्क करने वाले बंदे की मग़फ़िरत कभी नहीं होगी। अल्लाह पर यकीन जिसका नहीं उसकी मग़फ़िरत कभी नहीं होगी। हम कुरान में पढ़ते वही है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद को मांगते हैं। अगर हम ये कहते हुए भी अगर मखलूक के सामने कहे अल्लाह हम मदद तुझसे मांगते लेकिन इबादत मखलूक की करते, हम ये कुरान में बार बार अल्लाह के सामने फरियाद करते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करते तुझी से मदद मांगते हैं, लेकिन हमारा मस्जिद से बाहर, नमाज से बाहर, अपने अमल से बाहर निकलने के बाद हाल ये होता है मखलूक की इबादत और मखलूक से सवाल। इसलिए पहली चीज़ तो हम है शिर्क, उससे हम बचे, शिर्क से हम तौबा करें। दूसरी चीज़ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरी चीज़ है माँ बाप की नाफरमानी। तीसरी चीज़ है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरी चीज़ क़ताई रहमी, रिश्ते और नातों को तोड़ने वाला। चौथी चीज़ माँ बाप का नाफरमान, ये चौथी चीज़ जिना करने वाला। पांचवा फरमाया जो टखनों से नीचे पटलों को लटका कर चलने वाला। पटलों हमारी जो पैंट होती है उसको टखनों से नीचे तकब्बुर और घमंड के साथ अगर कोई पहनता है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया मैं अस्फल मिनल काबैन मिनल इज़ारि फिन्नार, तो वो जहन्नुम के आग में जाएगा। इसलिए हमारी जो पतलून है उसको टखनों से ऊपर रखने का एहतमाम करे, सिर्फ नमाज में नहीं पूरे जिंदगी में। इसलिए एक तो ये चीज़ है, तो ये वो गुनाह है जिसमें रिश्तों को तोड़ना, माँ बाप के साथ में नाफरमानी करना और जो है जिना करना, बार बार उसी पर डट कर रहना, फैश बेहयाई के काम करना, ये वो अमाल है जिसके ज़रिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया इन अमालों के साथ अगर आदमी हर वक्त जुड़ा हुआ है और इससे तौबा और माफ़ी नहीं मांगता तो अल्लाह ऐसे इंसान की मग़फ़िरत उस वक्त तक नहीं करता जब तक कि वो तौबा ना करे अल्लाह के सामने। गुनाहों के बाद जब तौबा करता है बंदा तो अल्लाह को उस पर रहम आता है और अल्लाह कहता है कि लो हमने तुम्हें आज माफ़ कर दिया, अल्लाह उसी वक्त उसको माफ़ कर देता है। तो ऐसे मुक़द्दस लम्हात में भी हमारी मग़फ़िरत होने के लिए ये शर्त है कि हम गुनाहों से तौबा करें। मग़फ़िरत हमारी होगी हमारे गुनाहों से तौबा करने के बाद। हम अगर अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मेरे गुनाहों से तौबा, गुनाह से तौबा करने के लिए पक्की चीज़ एक ये होती है कि हम अपने गुनाह को बुरा समझे, उस पर नादीम हो, अफसोस करे दिल में कि मैंने ये गुनाह किए हैं, उसका बुरा महसूस होना। दूसरी अलामत फरमाई कि अब उस गुनाह को न करने का अहद पक्का करना,
اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد پکا کرنا، اور تیسرے اللہ سے اس پر معافی مانگنا۔ یہ تین چیزیں جب جمع ہوتی ہے اس کو کہا ہے اللہ سے معافی مانگنا، اس کو کہا ہے توبہ کرنا۔ یہ توبہ ہے۔ ہم یہ تینوں چیزوں میں ایک چیز کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے، لیکن گناہ کو برا نہیں سمجھتے، اور دوسری چیز اس کو آئندہ نہیں کرنا، اس کی نیت بھی نہیں کرتے۔ توبہ کہتے ہیں آگے نہیں کرنے کی نیت کرنا، توبہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو کیا ہے اس کو برا سمجھنا، اور توبہ کہتے ہیں اس کو کہ اللہ تو معاف کر دے، اللہ سے معافی مانگنا۔ یہ تین چیزوں کا نام توبہ ہے۔ اگر یہ تینوں ہماری توبہ میں نہیں ہے تو ہماری توبہ وہی ہے جو منہ پہ مارنے والے، ہمارے ہاتھوں سے ہم جو مار کے لیتے ہیں وہی مار کھانے والے عمل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اللہ سے آج کی رات ہو سکے جتنا وہ توبہ کرے، اور انفرادی طور سے کرے، اجتماعی طور سے کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ رات میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ کو اس پہ بڑا پیار آتا ہے، اللہ کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اللہ اس بندے کے حال کو خوب جانتا ہے جو راتوں میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے۔ اللہ اس کے سارے ضروریات کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کے سارے مسائلوں کو پورا کرتا ہے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے علاوہ انسان کے مسائل کا حل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ ہی ہے، تو پھر اللہ سے کہنا کتنا ضروری ہے۔ ہم کہنے والے بنے، ہم اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھنے والے بنے، اپنے دکھ اللہ کے سامنے رکھنے اور کہنے والے بنے۔ اگر ہم نے سچے دل سے کہا، میں نے کہا نا اللہ کے پاس انسانوں کے اعمال کی کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ عمل کو گنتا نہیں ہے کہ تیرے 2000، تیرے 5000، تیرے 3000، تیرے 1000، تیرے 100، اللہ گنتا نہیں ہے۔ اللہ دیکھتا ہے وزن کس میں زیادہ ہے، اخلاص کس میں زیادہ ہے، عمل کے اندر روحانیت اور یقین اور اللہ کے اوپر دھیان اور تقوی کون سے عمل میں زیادہ ہے۔ وہ ایک بھی سجدہ ہو سکتا، وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہوا لفظ بھی ہو سکتا، وہ ایک رکعت بھی ہو سکتی، وہ ایک تلاوت قرآن کا پارہ بھی ہو سکتا، تو ایک آیت بھی اور ایک کلمہ بھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حدیث، یہ قرآن کا بول یہ بھی ہو سکتا۔ اگر بندے نے اس کو پڑھ لیا، فرمایا اللہ اس کے بدولت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ قرآن کا بول ہے، یہ قرآن کا بول ہے۔ آدمی اس کلمات کے اندر ان کلمات کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چاہے جس حال میں جہاں بھی ہو جب پڑھیں گا، اللہ پر یقین رکھ کر اللہ اس کو دنیا کی تمام آفتوں سے محفوظ رکھیں گے، تمام آفتوں سے، تمام آفتوں سے اللہ اس کو محفوظ کر دیں گے۔ اور اس کے لیے فرمایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا مبارک کلمہ ہے اور اتنا برکت والا کلمہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکیم نے لکھا کہ میرے سر میں درد ہے، تو انہوں نے ایک ٹوپی بھیجی، کہا کہ اس کو پہنو۔ انہوں نے وہ ٹوپی کو پہنا، درد سر کا غائب ہو گیا۔ ایک مدت تک پہننے کے بعد انہوں نے سوچا کہ آخر ہے کیا ٹوپی میں دیکھوں۔ انہوں نے کھولا، ٹوپی کو لیا، اس کو کھولا، دیکھا تو اس میں ایک پرچی لکھی ہوئی تھی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اچھا، اب ہمیں اس سے نفع کیوں نہیں ہو رہا؟ اس سے نفع نہیں ہونے کی وجہ یہ ہے وہ ان کے سر کا درد غائب ہو گیا۔ ہمیں اس سے نفع ہونے کی وجہ یہ ہے ہم نے اس کو ہلکا اور حقیر اور اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رکھا۔ ایک اللہ والے کہتے ان کو سر میں بہت زیادہ درد ہونے لگ گیا، اس درد کی شکایت انہوں نے حکیم سے کی، تو حکیم صاحب نے ایک پرچی دی، کہا کہ اس کو ٹوپی کے اندر رکھو، سر کے اندر رکھو، تعویذ دے دی، کہا کہ اس کو سر کے اندر رکھو۔ وہ رکھنے کے بعد فوراً درد غائب ہو گیا۔ ایک دن ہوا، 3 دن ہوا، 6 دن ہو گئے، 8 دن ہو گئے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ تعویذ دیکھو تو صحیح، ایسا کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ انہوں نے دیکھا، کھولا تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا او یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ تو ہم روز پڑھتے ہیں۔ یہ کیا کہا؟ یہ تو ہم روز پڑھتے، یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب پھر واپس ڈال دیا، واپس سر میں درد شروع ہو گیا۔ پھر وہ حکیم کے پاس گئے، حکیم صاحب سے کہا کہ میرے سر میں درد پھر شروع ہوا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دوسرا تعویذ دیتا ہوں۔ انہوں نے پھر دوسری پرچی بنائی، دے دی، کہا کہ اس کو سر میں رکھو۔ وہ ٹوپی میں رکھی، پھر 4 دن 8 دن ہو گئے، درد ہی غائب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں اور تو دیکھو اب درد ہی نہیں ہے، دیکھو تو صحیح کہ اس میں کیا ہے۔ انہوں نے کھولا اور کھول کر دیکھا تو پھر وہ پرچی پر بھی وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہنے لگے او یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر درد اٹھا،
پھر یہ پریشان ہو گئے، پھر یہ حکیم کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت پھر درد ہوا، بہت درد ہوا اور بہت زیادہ تکلیف۔ تو انہوں نے کہا کیسے اور کیوں درد ہو رہا ہے؟ کیا تم نے تعویذ کو کھول کر دیکھا؟ کیا تم نے پرچی کو کھولا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے کھولا، میں نے دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا اور لکھا ہوا ہے، اور میں سمجھا کہ کچھ اور آپ نے لکھا ہوا ہو۔ میں دیکھنے لگ گیا ایسا کون سا عمل ہے جس کے بدولت میرا سر کا درد گیا، لیکن میں نے دیکھا یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم روز پڑھتے۔ تو حضرت نے کہا، حکیم صاحب نے کہا یہی وجہ ہے کہ اس عمل کی، اس کلمے کی عظمت، اہمیت اور برکت پر تمہارا کبھی بھی خیال اور تصور نہیں گیا، اور اس کی عظمت تمہارے دل میں نہیں رہی، اس لیے جب تمہیں پتہ چلا ہے بسم اللہ ہے تو تمہارے دل میں اس کا ہلکا پن آیا، اس وجہ سے اس کے نفع سے تم بری ہو گئے۔ تمہیں نفع وہ اس وقت دیں گا جب تم عظمت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نفع دیں گا۔ حضرت نے کہا کہ اب میں تمہیں اور اب دوسرا تعویذ دیتا ہوں اور اب بڑا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دے دیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور دے کر پھر ان کو کہا ٹوپی میں ڈال دو، اور ڈال دیے تو کہا کہ واقعتاً درد ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اب نہیں کھول کر دیکھوں گا، چاہے جو بھی ہو اب نہیں کھول کر دیکھوں گا۔ اب وہ تعویذ کو انہوں نے اپنے گلے میں لٹکا، سر میں ڈال دیا، اور ان کے درد جو تھا وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ لیکن انسانی فطرت ہوتی ہے، انسان کے اندر وہ کمزوری ہے، انسان کے اندر وہ خامیاں ہیں۔ انسان جو ہے نا چھوٹے عمل کو حقیر سمجھتا ہے، چھوٹے دعاؤں کو حقیر سمجھتا ہے، چھوٹے وظائف کو حقیر سمجھتا ہے۔ ورنہ سارے مسائلوں کا حل آپ کو بتاؤ، سارے مسائلوں کا حل جس میں فرمایا جو بندہ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو بندہ اتنا کلمہ پڑھتا ہے اس کو کوئی بھی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ وظائفوں میں مقدم ان وظائفوں کو رکھتا ہے، ایک ہی وظیفہ اگر چلتے پھرتے پڑھتا ہے، سارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے، سارے مسائل۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا رہیں گا، اس کے بدولت اللہ اس کے ساری زندگی کے دکھ دور کر دیں گا، سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ اتنے دکھ چاہے وہ جتنے بھی ہو، چھوٹے ہو بڑے ہو، اس کے جسم پر ہو، گھر میں ہو، بچوں میں ہو، چاہے جہاں پر جو بھی ہو، فرمایا کہ اس کے سارے۔ ابو مسلم خولانی یہ اللہ والے، ان کے پاس ایک خادمہ تھی، اس خادمہ کو ان سے حسد تھی، تکلیف تھی ان کے دل کے اندر، ان کے لیے جو ہے تو نفرت تھی۔ اب جب یہ بزرگ کے لیے ان کے خادمہ کے دل کے اندر نفرت آئی، اس وجہ سے کہ یہ ضعیف ہو گئے ہیں اور مجھے ان کا خادم بن کر رہنا ہے، اور اس وجہ سے کہ مجھے یہ آزاد نہیں کرتے، لہذا اگر یہ مر جائے تو ہی میں آزاد ہو جاؤں گی۔ تو اس نے روزانہ ان کے کھانے کے اندر زہر ڈالنا شروع کر دیا، روزانہ زہر ڈال کر کھلاتی، کھانے کی اشیاء میں، پینے کی اشیاء میں، اور وہ جب بھی کوئی بھی چیز جب کھاتے لیتے شروع کرتے تو بسم اللہ پڑھتے اور کھا لیتے۔ ایک مدت تک وہ رات دن زہر کھاتے رہے۔ لیکن یہ عورت جو یہ کہی تھی باندھی کہ اتنا خطرناک زہر جو میں لا کر ان کو دیتی، وہ زہر کو وہ روزانہ کھا رہے، لیکن اس کی وجہ سے جسم پر کوئی اثر نہیں۔ انہوں نے تنگ آ کر آخر میں کہا حضرت تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہا کہ طبیعت بہت اچھی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ۔ کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ ایک بہت بڑی چال چلی اور میں نے آپ کو نقصان دینا چاہا اور آپ کو مارنا چاہا، لہذا اس غرض سے میں نے روز آپ کے کھانے میں زہر ملایا اور اس کے باوجود بھی آپ زندہ ہے۔ تو کہنے لگ گئے میرے کھانے میں تو نے زہر کیوں ملایا؟ کہا کہ آپ ضعیف ہو گئے اور میں آپ سے آزاد ہونا چاہتی تھی، لہذا آپ مجھے آزاد نہیں کریں گے، آپ کو میں مار کر آزاد ہونا چاہتی تھی۔ تو انہوں نے کہا اے میری خادمہ سن لے، مجھے موت کیسے آ سکتی اس وقت تک جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور میرے ایک زہر کا میرے جسم پر اثر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں جب بھی جو بھی چیز کھاتا ہوں، جب بھی جو بھی چیز پیتا ہوں، میں بسم اللہ پڑھ کر کھاتا اور پیتا ہوں، اس کی برکت سے یہ ہوتا ہوگا کہ وہ زہر کو اللہ وہیں پر ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا۔ اس کو انہوں نے اسی وقت آزاد کر کر اس کو اپنی جگہ پر چھوڑ دیا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو زہر کا اثر جو ہے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم کر دیتا ہے، اس زہر کو جو انسان کو موت کے گھاٹ سلاتا ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے پر اللہ پاک اس کو ایسی عزت دیتا ہے۔ حضرت بشر بن حافی اتنے بڑے اللہ والے بنے، ان کے بارے میں فرمایا راستے سے چلنے لگ گئے، بسم اللہ کا پرچی زمین پر گرا ہوا ملا، اس کو اٹھایا، 1 درہم تھا ان کے پاس، اس سے انہوں نے جو کھانے کی اشیاء لینا تھا یا اپنی خواہش کی چیزیں اٹھا کر
اس سے خریدنی تھی، اس کے بالمقابل انہوں نے اس سے عطر لیا اور اس کو لگایا اور اس کو صاف کر کر اس کو اپنے گھر کے اندر محفوظ رکھا۔ تو جب وہ سوئے تو خواب میں اللہ نے زیارت کی اور اللہ نے کہا کہ بشر حافی، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بشر، تم نے میرے نام کی اتنی عزت کی اور اس کی قدر کی، تو نے صاف کر کر اس کو عطر لگا کر اوپر رکھا، وہ ادا ہمیں اتنی پسند آئی کہ اس کے بدولت آج ہم تمہیں وہ عزت دیں گے کہ روئے زمین پر تمہارا نام ہوگا۔ تو وہ اللہ والے حضرت بشر حافی زمین پر اللہ کے ولی بن کر جو ہے تو مشہور ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے اس بات کی طرف ہم تھوڑا سا توجہ بھی دیں کہ اللہ نے ہمیں موقع جو دیا ہے ہم اس کو غنیمت سمجھیں۔ وقت ہوا ہے، لائٹ بھی گئی ہے، بیٹری بھی گئی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ سے امید ہے کہ آج کی رات کی چیزیں جو ہے وہ کرنی اور جو نہیں کرنی ہے وہ چیز تو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ تو مقدم آج کی رات کو ہم سامنے رکھے، جتنا کر سکتے کرے اور جو نہیں کر سکتے ہم فوراً اپنے آپ کو سلانے میں رکھے، تو انشاءاللہ اس پر اللہ پاک ہم کو بہت زیادہ اجر بھی دیں گا۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خرافات اور بدعات سے بھی بچائے اور خصوصی طور سے پورے امت مسلمہ کے حال پہ اللہ رحم فرمائے۔ خوب امت کے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا کرو، پورے عالم کے انسانیت کے لیے دعا کرو، ہندوستان کے لیے اور فلسطین کے لیے، پورے امت کے لیے دعا کرو کہ اللہ تمام مسلمانوں کو ان کے دکھ سے نکال کر اللہ انہیں دنیا میں راحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔